بیٹھنا. تو ہمارے جب یہ جو روک ٹوک تھی یہ حسن تھا, یہ ایک بہت ضرورت کی چیز تھی کہ عمر سے پہلے بچوں کو جو چیز ضرورت نہیں نا اس کا ایکسپوجر نہ دینا. ٹھیک ہے, جب عمر آئے گی تب دے دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ضرورت نہیں ہے تو ہمیں جو ہے نا دینے کا پھر ہمیں نہیں چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اس کو ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکسس, ایکسپوجر, اور کیا کہتے ہیں انچیک ایکسس ٹو انچیک ایکسپوجر. اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہو, ٹھیک ہے, اس وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا کہ پہنچ میں ہو, اس کا ہم استعمال بھی ضرور کریں, ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے اپنی عمر نہیں پوچھتا, وہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا, وہ آپ ہر چیز کھول دی ہے اس نے. تو جب ہر چیز کھول دی ہے, ہر چیز ہر ایک کے لیے ہر وقت کھول دی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے پھر ہمارے پاس اب ضروری ہو گیا کہ ایز مسلمس ہماری کیا جو ہے ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ چیز سکھانا, اپنے آپ کو میں کہہ رہی ہوں یہ چیز سکھانا کہ اوکے یہ چیز ہے, ایکسیپٹ کرنا, اس کو یہ نہیں کہ روک دینا. کوئی بھی خاص کر ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں رک جانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ہارمفل ہے, بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور یہی ہمارے سیلف کے ساتھ ہوا. جب پیپر بنا ہے, جب دا پیپر ریولوشن جسے کہتے ہیں, اگر آپ گوگل کریں تو جب یورپ میں کتابیں چھپنا شروع ہوئی, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم مشین کے ذریعے جو ہے قرآن تو لکھا جاتا ہے, ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, ہم مشین کے ذریعے نہیں کریں گے. تو وہ اسی وقت بھلے وہ 4 سال میں یہ پیپر ریولوشن آیا, ہم اسی وقت 200 سال پیچھے ہو گئے جب ہم نے یہ چیز پہ روک لگا دی, ہم نے اس اسباب اختیار نہیں کیے. اور یہ ہماری بہت مسلمان امت کی حیثیت سے ہماری بہت بڑی غلطی تھی, جبکہ اس کی کوئی اصل بھی موجود نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بس ایک تعصب تھا. ایک تعصب کیا تھا کہ جی یہ یورپی کفار کے چیزیں ہم نے نہیں اٹھانی, ٹھیک ہے نا. اب یہ یورپی کفار کی چیزیں تو ہم نے نہیں اٹھانی, تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کفار آپ دیکھیں جب یہ کہتے ہیں ہمارے مغل بادشاہ جو ہے مونیومنٹس بنا رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو بہت بڑی مثال ہے اس کی. آپ دیکھیں کہ جب یہ شاہ جہاں کا جو ہے جنہوں نے تاج محل بنایا, ٹھیک ہے, تو ان کی وائف اور ہنری دا سکس, سوری مجھے ان کے نمبر سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, ان کے پاس نام نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی جو بیویاں تھیں دونوں ایک ہی ایرا میں ایک ہی وقت میں وفات پائیں, ٹھیک ہے. ان کی بیوی بھی کافی مطلب بڑی بیماری سے مری تھی, جو ہنری ایمپرر تھے انگلینڈ کے, اور شاہ جہاں کی وائف بھی ممتاز محل کا ایسے انتقال ہوا تھا. انہوں نے جو ہے تاج محل بنا دیا, اور ہنری دا فورتھ یا سکستھ نے جو ہے جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ہے وہ رکھ دیا, فاؤنڈیشن رکھ دی, افتتاح کر دیا کہ آگے جا کے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بیماریوں کو کیسے ٹیکل کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے اس میں کتنا زیادہ فرق ہے. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہیں جن کی جو تاریخ ہے نا وہ علم سے سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا دین کہاں سے شروع ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز کیا کہی گئی تھی, کون بتائے گا؟ اقرا بسم ربک الذی. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اقرا, پڑھو. ہم شروع ہی پڑھائی سے ہوئے ہیں بھائی, تو ہم اپنا راستہ بھول بیٹھے, ٹھیک ہے. تو اب ضرورت کس چیز کی؟ جب ہم یہ ایک جسے کہتے ہیں نا پنچ لائن کی حیثیت سے ایک چیز یوز کرتے ہیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, کائنڈلی آف کر سکتی ہیں کیونکہ شور زیادہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. تو جب ہم یہ چیز استعمال کرتے ہیں پنچ لائن کی حیثیت سے کہ قرآن جو ہے نا اس کے اندر ہر چیز ہمیں اللہ نے دے دی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں. قرآن از دا بک آف سائنس, ناٹ دا بک آف سائنس, ٹھیک ہے. سائنس کا بک نہیں ہے, کتاب نہیں ہے قرآن, لیکن نشانیوں کی ہے,
نشانیوں کی کتاب ہے جس کو پڑھ کے ہم ساری نشانیاں دیکھ کے اسی کے لحاظ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل میں اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس بات کو ہم اپنی زندگی میں عمل کے لیول پہ کیسے لے کے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ یہ چیز ہمارے لیے یہاں پہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی وہ کھو بیٹھے. تو ہم آج تھوڑا سا اس بات پہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بینہ پہ آپ لینگویج جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. تو عربک لینگویج کس طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ کو آگے مدد دے گی اس میں. ٹھیک، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو العربی جو آپ لوگ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو عربی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو بینہ اکیڈمی کی طرف سے جو ہے دعوت دی گئی. الحمدللہ مجھ کو، میرا نام امرین عباسی ہے. ٹھیک، تو جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم تعقلون، تم عقل استعمال کرو. ٹھیک ہے، so verily we have revealed it as an Arabic Quran so that you may understand. اور اس کے ساتھ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بقیہ صورتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اسی اس پہ جو ہے نا آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ کا 113 ہے، سورہ زمر کا 28 ہے، سورہ فصلت کا 3، اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے تو اس لیے میں نے ان کا صرف حوالہ دیتی ہے. ہمارا دین جو ہے نا، اس دین اسلام الحمدللہ وہ واحد دین ہے جو اس وقت موجود ہے جو آپ کو ڈائریکٹ دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں. ٹھیک ہے، جو بقیہ ادیان ہیں وہ کیونکہ اپنی اصل شکل کھو بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ویسے چلو، رائٹ. لیکن قرآن ڈائریکٹ آپ کو دیا گیا ہے، یعنی کہ جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت قرآن ہے تو اس کا ہمارا نہیں ہے، یہ میرا قرآن، اس میں مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا. تو کلام اللہ کس سے کر رہا ہے؟ اس کو بالکل توڑ کے بالکل انڈیویجول لیول پہ لے آئے، انفرادی لیول پہ لائیں کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس میں میرا اللہ مجھے بتا رہا ہے. تو صحیح معنی میں ہمارا جو ہے نا رشتہ جڑے گا، میرا رشتہ جڑے گا قرآن سے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا قرآن ہمارا اللہ، تو وہ ایک طرح سے نا تھوڑا سا اس کا وہ کم ہو جاتا ہے. اب ایک چیز ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور ایک چیز ہے کہ یہ میرا گھر ہے. سمجھ رہی ہیں آپ خواتین؟ ان دونوں سٹیٹمنٹ میں سے کون سی زیادہ طاقتور لگتی ہے آپ کو؟ میرا 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 لگتا ہے، ہاں اٹیچمنٹ خود سے لگا بالکل. دیتا ہے. ہاں، میرا جو ہے تو وہ پاورفل ہو گیا نا. تو اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا نہیں ہوتا. ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اس کا صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں اس کی طاقت محسوس کرنی ہے نا، کہ میرا اللہ نے میرا قرآن نازل، میرے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس میں مجھ سے کلام کیا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو سبحان اللہ لعلکم تعقلون سمجھ میں آئے گا کہ تم عقل استعمال کرو. تم یعنی کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ امرین عباسی سے کہہ رہا ہے کہ تم عقل استعمال کرو. اور ہر ایک کا عقل لیول بھی تو الگ الگ ہے نا. تو جتنا زیادہ آپ اس کو استعمال کریں گے، جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، اتنی زیادہ آپ کا عقل کا جو ہے وہ بڑھے گی، آپ کی میچورٹی بڑھتی ہے. لیکن اب ہم کہتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ یار چلو فلاں کر لے گا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مفتیوں کا کام ہے. نہیں، یہ میرا کام ہے. قرآن اللہ نے مجھے بھی دیا ہے، مجھے بھی نہیں، مجھے ہی دیا ہے. سبحان اللہ. جب اس طرح سے سوچیں گے نا، اب مسئلہ کیا ہے اس میں آتا ہے کہ جی تو میں تو عربی نہیں ہوں، تو اللہ نے مجھے عربی میں قرآن کیوں دیا؟ اللہ نے تو مجھے اردو میں دینا چاہیے تھا، یا ہندی میں دینا چاہیے تھا، یا جو میری لینگویج ہے اس میں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میری نہیں ہے، عربی زبان اللہ نے پسند کی. اللہ نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے نا
کہ یہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. تو اللہ نے جب ہمارے لیے اسلام کا دین پسند کیا تو اللہ نے اس اسلام کے دین کا جو ایک جو کرائٹیریا رکھا وہ یہ تھا کہ یہ عربی لینگویج ہے. اور کیوں رکھی؟ کیونکہ اس وقت کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ گہری زبان عربی ہے. 1400 سال پہلے سے لے کے اب تک بہت ساری زبانیں جو ہے نا وہ تو ایکسٹنکٹ بھی ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں وہ زبانیں کہاں گئی. اور بہت ساری زبانیں ایکسٹنکٹ ہو جانی ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا. لیکن کون سی زبان ایکسٹنکٹ نہیں ہوگی؟ عربی عربی. زبان عربی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہمارے لیے چنی ہے. جس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے قرآن دیا اور ذمہ اپنے سے لے لیا کہ یہ قرآن بدلے گا نہیں. تو سبحان اللہ، جو قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے آگے پہنچایا، جو قرآن ہمارے اشرا مبشرہ نے پڑھا، سبحان اللہ، 10 وہ لوگ جن کو جنت دی گئی انہوں نے پڑھا، وہی قرآن الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں، وہی قرآن میری نسلیں پڑھیں گی. کس قدر اس بات کو سوچیں کہ آپ کو اس سے محبت نہیں بڑھ جاتی؟ سبحان اللہ کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے، ایک لفظ. یہ وہی ایسی ہی چیز ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ نسل در نسل ایک کوئی چیز ہوتی ہے جو تمہاری پر دادی نے استعمال کی تھی، یہ اب تمہاری دادی کو ملی، پھر دادی سے میری تمہیں ملی اور اب تم کو مل رہی ہے. تو آپ وہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ اپنی پردادی سے تو نہیں ملے ہوتے، رائٹ؟ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری پردادی نے استعمال کی تھی. ہوتے ہیں نا ایسی کچھ انگوٹھی ہوتی ہے، کوئی 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 زیور ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ یہ تمہاری پردادی کا تھا، تو بڑا ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ انہی لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہوئے ہیں، ایگزیکٹ وہی الفاظ جو میں بول رہی ہوں، جو میں پڑھ رہی ہوں. تو یہ آپ کنیکشن دیکھیے، سبحان اللہ. تو اسی لیے عربی اللہ نے ہمارے لیے پسند کی، ہمارے دین کے لیے اللہ نے عربی پسند کی. اس لیے اور عربی جب ہم سوچتے تو عربی کیونکہ اتنی فصیح و بلیغ ہے، اتنی اس کے اندر گہرائی ہے. آپ سوچیں کہ 200 لفظ تو صرف اونٹوں کے لیے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اونٹ، اونٹنی، ٹھیک ہے، اونٹ کا بچہ، اور تیسرا کوئی لفظ ہے سرخ اونٹ ہو گیا، چلو اونٹ کا کلر، لیکن اونٹ بہرحال اونٹ ہی رہا. لیکن اونٹ کے لیے 200 لفظ ہے کہ کون سے اونٹ، کس طرح کا اونٹ. جو اونٹ جو ہے وہ صحرائی سفر کرتا ہے وہ اونٹ الگ ہے، جو اونٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سامان ڈھونے والا ہے وہ اونٹ الگ ہے. پریگننٹ اونٹنی کا لفظ الگ ہے، بار بار پریگننٹ ہوئی بھی اونٹنی کا لفظ الگ ہے. سبحان اللہ، ایک اونٹ ہے، ٹھیک ہے. حد سے حد ہم نے اس اونٹ کو ایک اردو میں وہ دے دیا کہ صحرائی جہاز، ٹھیک ہے. یہ لقب دے کے ہم فارغ ہو گئے. کوئی تیسری چوتھی پانچویں چیز نہیں ہے ہمارے پاس اونٹ کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ عربی کی گہرائی کتنی ہے، صحیح ہے نا. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. یہاں تک کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں تو آگے بڑھے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جی اوکے، چلے، شکریہ. اوکے، اب یہ ہے کہ 7 جو جیسے انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی جس کی میں سیکرٹری ہوں الحمدللہ پاکستان لیول پہ، وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری یونیورسٹی ہے، اسلامک آن لائن یونیورسٹی، جو اب انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی ہو گئی. اس میں جو ڈاکٹر بلال فیض ہمارے انچارج ہیں، تو انہوں نے یہ 7 چیزیں بتائی تھیں ہم کو کہ عربک لینگویج کیوں پڑھو. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1، اللہ نے تمہیں قرآن جو ہے نا وہ عربی میں دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نے ہمیں جب قرآن عربی میں دیا ہے تو ہم اس کو انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی جسے کہتے ہیں نا وہ اس کا جو ایک ایسنس ہے، اس کا جو ایک اندر سے اس کا مٹھاس، بالکل بالکل ایک مٹھاس ہے. اور ایک جو اس کا صحیح معنوں میں اس کا لفظی جو اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایسنس کا مجھے اردو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، سبحان اللہ، کہ اس کی جو گہرائی ہے وہ آپ پکڑ نہیں سکتے اور کسی اس میں، کیونکہ وہ ٹرانسلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اب میں جیسے انگلش میں بات کر لوں گی، if I'm saying that in the translation of Arabic into English is very hard. اس چیز کو میں اردو میں بول سکتی ہوں، ٹھیک ہے، حد سے حد. اس چیز کو میں تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی پنجابی میں بول سکتی ہوں، مجھے اتنی لینگویجز نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ
چیز کیپچر ہی نہیں کر سکتے. جیسے سبحان اللہ بہت سارے انگلش عربی کے ایسے لفظ ہیں جس کا انگلش میں سرے سے کوئی لفظ نہیں ہے, جیسے غیرہ ہے. اب غیرہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ سوچیں ایک مومن کی غیرہ. پھر قرآن میں اللہ کی غیرہ کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں جب قوم لوط کا عمل ہوتا ہے, استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے, غیرت کا کوئی ڈائریکٹ لفظ نہیں ہے انگلش میں. حد سے حد جو وہ قریب ترین پہنچتے ہیں نا وہ پوزیسو ہے یا پروٹیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں پوزیسو لفظ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک نیگیٹو, ایک منفی اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پوزیسو ہونا کہ اس کے اوپر وہ مسلط ہونا, جبکہ اللہ کی غیرہ کا جو لفظ ہے نا وہ سبحان اللہ اس میں کیپچر ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی معنی ہی نکلتا انگلش میں. اردو میں بھی جو ہم غیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہلکا ہے. ٹھیک ہے, جو لفظ عربی کی غیرہ کا مطلب ہے نا وہ اردو میں بھی نہیں نکل پاتا. اس لیے ہم کو عربک سیکھنی پڑتی ہے تاکہ ہم اس صحیح معنوں میں جان سکیں کہ جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے تو اس سے اس کا میچ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ہے پھر دوسری چیز کیا ہے, اٹ از دا لینگویج آف دا قرآن. اب ایک چیز ہے کہ آپ کسی سے پیار کرتے, فرض کریں آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو آپ کی زبان نہ بولتا ہو. اب آپ نے شوہر سے پیار تو کرتی ہیں لیکن آپ کیا ہر وقت ایک ٹرانسلیٹر بیچ میں رکھیں گی؟ ٹھیک ہے, آپ یہی چاہیں گے جو میرا شوہر مجھ سے بول رہا ہوں مجھے اس کی ڈائریکٹ بات سمجھ میں آئے. رائٹ, جی جیسے رائٹ. جیسے ماشاء اللہ سے میرے جو ہسبینڈ ہیں الحمدللہ ان کو فرینچ زبان پڑھاتے ہیں, انہوں نے فرینچ زبان میں ہی لنگوسٹکس کی تھی الحمدللہ. اب وہ جب کبھی کبھار آن لائن فرینچ کلاس لے رہے ہوتے تو میں ان کا منہ تک رہی ہوتی کہ پتہ نہیں کیا بول رہے. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ اب وہ چیز ہوتی ہے نا کہ یار سمجھ تھوڑا بہت تو سمجھ میں آیا نا میرے میاں نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ حالانکہ وہ پڑھا رہے ہیں, وہ ہمارے ہاؤس ہولڈ میں ہمارے گھر میں وہ نہیں, جب گھریلو زندگی میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل فرینچ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن مجھے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک حصہ ہے میرے شوہر کا فرینچ زبان. ٹھیک ہے, ان کی زندگی کا ایک بہت پرومیننٹ حصہ ہے, تو مجھے وہ تھوڑا بہت سمجھ میں آنا چاہیے. ایک اندر سے ایک خواہش نکلتی ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ کتنی وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں والی چیز. تو یہ تو قرآن کی لینگویج ہے, اور قرآن ہمیں دیا کیوں ہے, کس نے دیا؟ اللہ نے میرے لیے قرآن بھیج دیا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے جب میرے لیے قرآن بھیجا ہے تو میرے اللہ نے مجھ سے بات کی ہے نا. میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو اس نے پہلے لوگ تخلیق کیے تھے ان کو اللہ نے کیوں سزا دی, جو اللہ نے آگے لوگوں کو جو ہے وہ نواز دیا نعمتوں سے اور آگے ان کے لیے آخرت کی کامیابی بھی دے دی, تو وہ ان کو کیوں دی. میرے اللہ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے. ٹھیک ہے, میرے اللہ نے مجھے وہ دعائیں بھی بتائی ہیں جو اس کے بندوں نے اس سے کی, تو اس کو اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے دے دی کہ مجھ سے ایسے دعا کرو. یہ میری پسندیدہ چیز ہے. ہم بھی کرتے ہیں نا, اب ہمارے میاں کا, ہمیں اپنے میاں سے کوئی ذرا بات منوانی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں, یا اماں سے بات منوانی ہوتی ہے اس دن کوئی کیا کرتے ہیں, اپنی اماں کے سارے کام خاموشی سے جلدی جلدی کر دیتے ہیں. اماں بھی پریشان ہو جاتی ہیں, بیٹا کیا چاہیے, اماں کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو میاں سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو ان کے پسند کا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے پسند کا کوئی چیز پہنے ہوئے ہوتے, تیار ہوتے ہیں, یہی پریشان ہو جاتا ہے کیا ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ایگزیکٹ یہی چیز اللہ نے اپنی پسند ناپسند بھی ہمیں بتا دی کہ مجھے اس نام سے پکارو دعا سے پہلے. ٹھیک ہے, مجھ سے اس الفاظ میں دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا. سبحان اللہ. تو مجھے جب وہ لینگویج ہی نہیں پتا تو پھر کیسے آگے پڑے گی. پھر ہمیشہ کیا بات ہوتی ہے قرآن میں, اطیع اللہ و اطیع الرسول, کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا محبوب کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو سوچئے کہ ان کی زبان اردو تھی, عربی تھی, استغفر اللہ, ان کی زبان عربی تھی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ہمیشہ ایسی عربی بولی کہ
جب 40 سال تک جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو لوگ جانتے تھے ان کو. پھر اس کے بعد 40 سال بعد ان کو جو نبوت ملی اور انہوں نے قرآن بنانا شروع کیا، تو جو ان کے مخالف بھی تھے وہ بھی یہ بات جان گئے کہ نہیں، عربی جو ہے نا، یہ اس وقت جو بول رہا ہے، جو یہ پہلے بولتا تھا اور جو اب بول رہا ہے، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بول رہا ہے یہ وہ عربی ہی نہیں ہے جو یہ پہلے بولتا تھا. وہ اس کے پیٹرن کو فوراً سمجھ گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی خوبصورت تھی، اس کے باوجود وہ اس سے بہتر لیول پہ چلے گئے. تو سوچئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہوگی جس پہ لوگ ان کے اوپر اتنے زیادہ فدا تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جس زبان میں بات شروع کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بہت محبت کی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ٹھیک. اور پھر ایک چیز ہے کہ جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان عربی. تو جب ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ذرا یہاں پہ یہ زبان چلے گی، تو ہم کوئی ٹرانسلیٹر یا کوئی ایسی چھوٹی سی کتاب یا ایون اپنے موبائل میں ایسا ایپ ڈالتے ہیں نا کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہم وہ بول سکے. تو انشاءاللہ جب ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت میں ہم بات کریں گے نا اپنے الحمد سلف الصالحین، ماشاءاللہ جو وہاں ہم سے پہلے، اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں بلائے انشاءاللہ العزیز. اور ہم انشاءاللہ جنت میں ایک ایسا بینا اکیڈمی کا ایک سیشن کریں انشاءاللہ سب مل بیٹھ کے. آمین ثم آمین. کیونکہ جنت کے لیے آپ لوگ ایک لسٹ بناتے ہیں اپنی. ہمارے استاد نے ہم سے کہی تھی کہ جنت کے لیے ایک لسٹ بناؤ. اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارے لیے جنت حاصل کیا ہوتا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس جنت میں بھیج دے اور ہم وہاں پہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیں گے، ان کی دیدار ہو جائے گا، اللہ کا دیدار ہو جائے گا. اللہ کے دیدار سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں نا. لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ ہم کبھی جنت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ حد سے حد سوچ لیں گے یار گھر مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں کے پھل بڑے اچھے ہوں گے. کبھی سوچا ہے کون سا پھل، کیسا چیز، کون سی چیز؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایکٹیویٹی کبھی کیجیے گا. ایون اپنے جن کے بچے نہیں ہیں، جو میرڈ نہیں ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایکٹیویٹی کریں. کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے نا ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جب میں اپنے بھانجے کے ساتھ میں نے کیا کہ اچھا گھر ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں تو وہ کون سا ہو. اس نے ہر قسم کی دیواریں، ہر دیوار الگ تھی، اس کے ہر روم کی دیوار الگ رنگ کی تھی، اور ہر روم کے اندر اس کے پسند کا درخت بھی اگا ہوا تھا جس میں پھل آ رہے تھے. اور میں سوچتی تھی کہ سبحان اللہ یہ سب ممکن ہے ہوگا، ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب سوچیں ہم کہیں گے یار ہر کمرے میں ایک الگ سے درخت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن جنت میں تو سب ممکن ہے. اس نے اتنا اچھا سا گھر بنایا جنت میں، سبحان اللہ. اس نے مجھے ایسے کہا کہ جب میں اتنی سارا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں تو جنت میں درخت لگاتا تو میرے گھر میں درخت نہیں ہوں گے کیا؟ تو واقعی میں لاجواب ہو گیا. ہاں صحیح تو بات ہے. ہم سوچتے نہیں نا جنت کے بارے میں، ہم سے سوچتے کہ ہم بس پہنچ جائیں. ہم اس کا جب اپنے آپ کو شوق دلائیں گے نا، شوق کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار عید آنے والی، عید کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، عید اللہ نے ہمیں انعام کے طور پہ دی ہے، تو ہم عید کے لیے ایکسائٹیڈ کیسے ہوتے ہیں کہ عید کوئی میٹھا بنے گا، ہم اچھے والے کپڑے پہنیں گے، عید کی شاپنگ کرتے ہیں نا شوق سے کہ عید کے دن پہنیں گے. ٹھیک ہے. کسی کی شادی ہوتی ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہو، تو ہم کیسے اس میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا جوڑا نہیں، میں میرے بھائی کی شادی ہے بھائی، میں یہ والے کپڑے پہنوں گی، یہ والا زیور ہوگا میرا، یہ والے جوتے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرے جا رہے ہوتے ہیں. 50 چکر صرف ہمارے جوتوں کی اور اس کی چوڑیوں کی شاپنگ میں لگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایسی تیاری جنت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے ہیں جنت کے لیے کہ کیسی تیاری ہونی چاہیے، وہاں پہ مجھے مل کیا کیا رہا ہے. جب آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، تو اس کے لیے پھر کام سے بھی سمجھ میں آئے گا نا کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمایا. آمین. تو سوچیں سب سے پہلے جنت کی زبان تو عربی ہے. جب عربی ہے جنت کی زبان تو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے، جتنے مسلمان ہیں، آپ سوچیں کہ میں اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوں، آپ لوگ انڈیا میں ہیں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں الگ مسلم ہیں، نیپال میں ہیں، ٹھیک ہے، چائنا میں مسلمز ہیں، اور کیا کہتے ہیں امریکن مسلمز ہیں، افریقن مسلمز ہیں. سبحان اللہ کتنے ان لوگ کی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن سب سورہ فاتحہ عربی میں پڑھتے ہیں، سب کی نمازیں ایک ہیں.
سب اللہ اکبر بھی کہیں گے, سب سبحانک اللہم, سب 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 وہی چیز پڑھتے ہیں. کوئی ایک ایسی چیز ہے جیسے بائبل, اگر کرسچنس ہیں تو بائبل اپنی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں, لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوگا وہ وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. ہاں اس کا ٹرانسلیشن اپنی اس سے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ وہی ایگزیکٹ وہی لفظ, زیر زبر پیش بھی الگ الگ نہیں ہے ہمارا. تو ہمیں اللہ نے اس لیے تو ہم کو اللہ نے قوم نہیں کہا. کتنی خوبصورت بات ہے نا, اللہ ہم کو قوم نہیں کہتا, ہم مسلم قوم ہیں. نہیں, قوم بھی بہت چھوٹی ہے, ہم مسلم امت ہیں. امت قوم سے بھی بڑی ہوتی ہے. یعنی کہ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا امت ایک ایسا گروہ ہوتا ہے, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, چاہے وہ انفرادی لیول کے اوپر کوئی بھی زبان بولتا ہو, کوئی کچھ بھی بولتا ہو, اس کا کھانا پینا ہم سے, اس کا ڈریسنگ ہم سے کتنی الگ ہو, جو مین کرائٹیریا میں اپنے لیے اپنے دین کے اس میں فالو کرتی ہوں, وہی مین کرائٹیریا وہ امت ہی فالو کرے. یہ ہوتی ہے امت, کہ انفرادی لیول پہ کچھ بھی ہوں, لیکن اجتماعی امت کے جب بات آ جاتی ہے تو میں روزے رکھتی ہوں, وہ بھی روزے رکھتا ہے, چاہے وہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہو. ٹھیک ہے, جب رمضان آتے ہیں تو وہ سب روزے, جب حج آتا ہے, اب حج میں دیکھیں کون کون ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. اپنی زندگی میں بڑی کوئی چیز بھی ہوگا, وہ وہاں پہ وہ بادشاہ بھی وہی کر رہا ہوگا, کیا کہتے ہیں اپنے جو ہے وہ طواف کر رہا ہوگا, اور وہ چوکیدار بھی وہی طواف کر رہا ہوگا, وہی الفاظ منہ سے نکال رہا ہوگا. تو امت بناتا ہے ہم کو یہ عربی کا ہونا قرآن. ٹھیک ہے, پھر جتنے بھی بڑی کتابیں ہیں, اب ہم دیکھیں نا, اب ہم کتابیں ڈھونڈتے کہ جی اردو میں مجھے اس کتاب کا ترجمہ مل جائے, اگر مجھے عربی صحیح معنی میں پتا ہو تو میں میرے ہاتھ سے یہ چیز ختم ہو جائے گی نا, ایک محتاجی ختم ہو جائے گی, یار کوئی اردو میں یہ لکھ دے تو مجھے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا. پھر knowledge of Arabic helps one to concentrate in prayers. اب آپ دیکھیں نا, جو ہماری یہ ہے نماز, قرآن کیا ہے, اللہ نے مجھ سے بات کی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ مجھے بتا رہا ہے. نماز کیا ہے, میں اللہ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو جب میں اللہ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے پتا تو ہو میں کیا بات کر رہی ہوں. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ سے میری بیٹی 4 مہینے کی ہے, اب وہ پے 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 اس کو تو کچھ یہی بولتی ہے نا, لیکن وہ اس کی پے پے سے مجھے کیا ہوتا ہے, مجھے چیک کرنا ہوتا ہے کہ بھائی بھوکی ہے, یا اس کا پیمپر چینج کرنا ہے, یا اس کو پیاس لگی ہے. میں ہر چیز چیک کر کے دیکھتی ہوں نا, کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس ایسی آوازیں نہیں نکالتی. سبحان اللہ, ماں کوئی الفاظ جانے بغیر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری بچی کو کچھ چاہیے, میرے بچے کو کچھ چاہیے. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں تو اس کو گود میں اٹھانا ہے. صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں آپ اس سے جانتے ہیں. تو آپ نماز پڑھیں, آپ اللہ سے بات کرنے کھڑے ہوئے, تو اللہ سے جب بات کر رہے ہیں تو پتا تو ہو کیا بات کرنی ہے. اب میں اللہ سے کہہ رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف کر رہی ہوں, لیکن الرحمن الرحیم, جب میں الرحمن الرحیم کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, میں اللہ کا کیا نام بتا رہی ہوں اللہ کو, اور کیوں بتا رہی ہوں. میں اللہ کو تو پتا ہے نا, اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ نہیں 5 وقت میرے پاس سامنے کھڑے تو ہو. کیونکہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے, تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے تو کیا ہوتا ہے, حدیث موجود ہے نا, انشاءاللہ آپ کو پڑھائی جائے گی, کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتا ہے. سوچئے کہ جب میں کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے جو اس کے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے جانتا ہے کہ میں الرحمن الرحیم ہوں. مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جانتا ہے میں کون ہوں. ٹھیک ہے, اس نے اعتراف کر لیا کہ میں یوم الدین کا مالک ہوں. پھر یہ کا نعبد و یہ کا نستعین, جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے, جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو. سبحان اللہ. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جب تک ہم یہاں تک پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں, میرے بندے نے ہدایت مانگ رہا ہے مجھ سے, دے دو. ٹھیک ہے, انعمت علیہم, جیسے پہلے کو دیے, جیسے جو میرے پہلے بندے آ چکے ہیں ویسے دے دو ان کو. پھر ہم اس سے کیا مانگتے ہیں, پھر ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
کہتے ہیں میرے بندے کے اوپر سے ہٹا دو تکلیف. آپ سوچیں میں اگر میں 4 فرض پڑھ رہی ہوں تو میں 4 دفعہ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں نا, اور چاروں دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا کہا. تو جب یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جب پڑھیں تو ہمیں پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا کروں, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کہتے ہیں ذکر ہوتا ہے اس مومن کا. اور دیکھیں آپ سوچیں کتنے لوگ نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ انفرادی طور پہ, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا, ہر بندے کا ذکر اپنے فرشتوں سے کر رہا ہوتا ہے. اور ہم آٹو پائلٹ پہ اگر پڑھ رہے الحمدللہ تو سوچیں مزہ آئے گا بھی نہیں آئے گا. نہیں. اب آپ اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اگر میں فل اسپیڈ اہیڈ ایسے بولنا شروع کر دوں, آگے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا چلے میں دعا کرتے ہیں, تو کتنی دیر آپ لوگ رہیں گے اس میٹنگ میں؟ تھوڑی دیر رہ کے آف ہو جائیں گے بس. ہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فل اسپیڈ اہیڈ پہ لگی ہوئی ہے, فارورڈ پہ لگی ہوئی ہے. وہ جیسے اب آ گیا ہے نا واٹس ایپ پہ وہ اسپیڈ بڑھا دو اس کی. جی 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 جی. تو ہم ہر چیز اسپیڈ میں کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ سے بات بھی اسپیڈ میں کریں؟ اللہ سے بات اسپیڈ میں کریں گے مزہ آئے گا. جس سے ہم بات, جو ہمارا فیوریٹ ترین شخص ہوتا ہے اس سے ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بڑی کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ہمارا دل چاہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا اور زیادہ بات ہو جائے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اسی طریقے سے اللہ سے بات کرنے کے لیے اس زبان کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے ہم سے کہا ہے نا کہ مجھ سے کلام کرو تو اس زبان میں کرو. اب مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کلام کر رہی ہوں اللہ سے. اب میں پڑھ رہی ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کیا بولا ہے میں نے اللہ سے؟ اب میں بول رہی ہوں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پورا لفظ بھی حق ادا نہیں ہوا نا, تو اللہ مجھے دے گا کیسے؟ وہ تو اللہ ہے, وہ تو قادر ہے, القادر ہے, القیوم, القدیر ہے, وہ تو دے دے گا مجھ کو. لیکن بات تو یہ نا کہ میں نے کیسے بولا. جب اماں سے اجازت چاہیے ہوتی ہے دوست کے گھر جانے کی, اماں سے بولتے ہیں مجھے اجازت ہے, ماما مجھے گھر جانا ہے, ایسے بولتے ہیں اپنی اماں سے. فل آن مکھن بازی چل رہی ہوتی ہے, اماں میری پیاری اماں. یا پھر میاں سے بات کرے تو کیسے کہتے ہیں, ارے سنیے, میری ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیا ہوا بھائی, خیریت تو ہے, کون ہو تم, میری بیوی کا ہے. صحیح بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے نا, تو اماں کو یہ پتا ہوتا ہے جیسے یہ والا اماں آئے گا, اچھا بیٹا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ایون ابا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ابا اب ایسے بولتے ہیں ابا مجھے ابا کہہ کے بیٹا نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے. خشوع اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں نا ہم کیا بول رہے ہیں. اب عربی میں ہم ایک ایک لفظ کا مطلب جان رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اردو میں جیسے ہماری جو اردو کی استاد تھی, ہماری ایک استانی, وہ بہت چڑتی تھی کہ ہم بولتے ہیں نا کیچی دے دیں, کاف موٹا والا کاف بولو, کینچی ہوتا ہے, کیچی نہیں ہوتا, ہلکا کاف نہیں ہے, موٹا کاف. وہ بیچاری اب وہ حلوہ کھانا ہے, کہتے حلوہ یہ جو چشمی والا حلوہ ہے, ٹھیک ہے, یہ والا دو چشمی والا ہے نہیں آئے گا, ہے والا ہے آئے گا, حلوہ بولو. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ استاد, ہماری استاد چیختی تھی, استانی جو تھی اردو کی, اور ہم عربک میں عربی کا حق ادا نہیں کریں تو اس کا لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. اب الحمدو, اب ہم حلوے والا ہے استعمال نہیں کیا, ہم نے دوسرا ہے استعمال کیا, تو حمد کا تو مطلب ہی بدل گیا نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کتنا ضروری ہے کہ ہم جانیں. پھر کیا ہے پراپر ریسائٹیشن آف دا قرآن ڈیپینڈز اپون دا نالج. اب یہی بات جو میں نے کی کہ پراپر تجوید, قرآن تجوید سے پڑھنا ہے نا. قرآن کیسے پڑھو, جیسے تمہیں سنایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے نا. اور کیا حدیث ہے اس بارے میں, کہ قرآن آپ نے کیسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. وہ تو اس میں آتا ہے نا, قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے. جی, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا, ورتل القرآن ترتیلا. ترتیلا, بالکل, بارک اللہ فیک. تو یہ ترتیل کیا ہے, کسی خوبصورتی ہے نا. اب ہم تو کیا کہتے ہیں 4th گیئر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, وہ چڑھا ہوا چاول چڑھے ہوئے یاد گیلے ہو جائیں گے, چائے بنانی ہے, ابھی بچے کا ہوم ورک کرانا ہے, ابھی فون بج رہا ہے, ابھی نوٹیفیکیشن کی آواز آ گئی ہے, 4 کروڑ چیزیں کھوپڑی کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. نہیں تو یہ ہوتا اچھا رات تو کیا پکے گا, بریانی پکے گی, دال پکے گی, دال پکے گی تو دال میں سبزی کون سی ڈلے گی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں. جب اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے اس کو ہم خوبصورتی سے پڑھیں گے, تو جو چیز اللہ ہم اس میں پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں وہی چیز ہم ویسی خوبصورتی سے بات بھی تو کریں. اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت زبان میں اپنا کلام دے دیا, ٹھیک ہے, اور ہم اس خوبصورت زبان کو توڑ توڑ کے بولے. جیسے انگریز کبھی کبھار اردو بولتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نا, وہ ایسے کوشش کر رہا تھا, ہم اس کو معاف بھی کر دیتے کہ چلو بھائی اس کا وہ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے. لیکن اللہ, ہم بھی تو اللہ کے لیے ایسے ہی ہے نا. اللہ ہم سے کتنے پیار سے دیکھتے ہوں گے نا کہ ہم کوشش تو کریں اچھا بولنے کی, ہم ویسا بولنے کی کوشش تو کریں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ باہر کا بندہ, جیسے ابھی الحمدللہ مجھے جب آئی او یو میں ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا پہلے, ٹیچ دا ریورڈس ماشاء اللہ, تو اس میں میرے پاس ایک چائنیز بچی تھی جو ریورڈ تھی ماشاء اللہ سے. تو وہ جب عربی بول رہے ہوتے تو اس کا لہجہ بہت, اب وہ چائنیز تھی تو سائڈ پر ان کا لہجہ ذرا عجیب ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر بھی کوشش تو کرتی تھی نا ماشاء اللہ. تو میں ویسے کہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے نا کہ جو چیز اس کی زبان میں شامل نہیں تھی وہ اتنی محنت کر کے, کیونکہ وہ خواہ وغیرہ تو ان کے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ محنت کر کے خواہ نکال رہی ہے. سوچیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش تو کریں نکالنے کی, وہ ویسے مخارج کا اس کی حق ادا کرنے کی, اور اسی طریقے سے قرآن سے محبت کرنے کی. ہم ایفرٹ, اپنا بہترین ایفرٹ اسی وقت لگائیں گے نا جب ہم اس سے محبت کریں گے. ٹھیک, اب آخری چیز کیا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں کیسے. دیکھیں کوئی بھی چیز سیکھنا نا آسان نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں, پھر وہ ہوتا ہے کہ یار اب ٹائم نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے نا, ہم انسانوں کو, تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا میرے بندے نا, اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہے ہماری بالکل چھوٹی سی چھوٹی وائرنگ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ کیسے سوچے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہہ دیا کہ بھائی مجھے وہ عمل پسند ہے جو بڑے چھوٹا ہو لیکن روز کی بنیاد پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ. کنسسٹنسی کی اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا اس وقت, کوئی میری مدد کرے گا؟ لگاتار کرنے سے. ہاں لگاتار, جیسے روز کے جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا ہم چھوٹا سا کریں لیکن کریں روز, جیسے صدقہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ آپ نے ایک بڑی رقم دے دی الحمدللہ ماشاء اللہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی بھی حیثیت ہے. لیکن اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو ایک چھوٹا سا عمل, بھلے آپ روز 1 روپیہ روز دیں, روز آپ کے اس سے نکلے کہ اللہ یہ میں دے رہی ہوں 1 روپیہ 2 روپیہ روز دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, جتنی میری اوقات ہے میں اس کے لحاظ سے دے رہی ہوں روز کے روز. تو اللہ تعالیٰ کو چھوٹا سا عمل لیکن مستقل مزاجی کے بنیاد پہ کیا ہوا روز کا عمل زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دم مجھے سے ایک ہم چیز جی پوچھنی ہے. پوچھیے. ایکچولی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے روز کے حساب سے صدقہ نکالا, تو اگر کبھی پاسبل ہوا تو کوئی ضرورت مند دکھ گیا تو اس کو دے دیا, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اگر نہیں دے پائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سب اکٹھا ایک ساتھ الگ جگہ پہ کر لیں اور پھر ایک ساتھ کسی ایک کو دے دیں. بالکل, دیکھیں آپ کی دیکھیں نا عمل کا دار نیت پہ ہے. دیکھیں بخاری شروع کس چیز سے ہوتے ہیں, انما الاعمال بالنیات نا. اگر جی آپ نے روز آپ کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, آپ نے روز کر نکال دیا کہ بھائی آج جیسے میں 1 ہفتے بعد گھر سے نکلوں گی, مجھے پتا ہے میں آج گھر سے باہر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, جی اب میرے پاس اتفاق کی بات ہے کوئی آ بھی نہیں رہا, تو میں نے کہا کہ میں نیت کے اس ڈبے میں ڈال دیا کہ یا اللہ یہ میرا آج کا صدقہ ہے, انشاءاللہ جب کوئی آئے گا تو میں اسی سے نکال کے دے دوں گی. تو وہ روز کے بنیاد پہ ہو گیا نا کہ آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ نے پورا اہتمام کیا اس چیز کا. وہ جی بھلے جس کی قسمت میں ہوگا نا وہ اللہ اس کو آپ تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کام تو ہو گیا نا کہ آپ کو بجائے سے کہ ایک دن آپ کو اس کا وہ ملا, آپ کو روز کے روز اس کا ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے تھوڑا کریں یا
لیکن روز کی بنیاد پہ کریں. جب بھی کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اوپر دیکھیے نا آپ, ہیبٹس, سسٹمس اینڈ انٹریکشنس. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے اس کا, یہ تینوں چیزیں سمجھنا ضروری کیوں ہے کہ ہیبٹس کے عادت. اب ہم جب کوئی بھی نئی چیز کرنے لگتے ہیں تو ہم شروع میں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو کہتے ہیں نوولٹی. تو اس کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے, وہ ایک ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو برین کیمیکل بنایا ہے نا ڈوپامین, وہ ایکٹیویٹ ہو رہا تھا, کیونکہ کوئی بھی نئی چیز کرو نا تو وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ بہت جلدی اتر جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نشہ حیران ہو گیا اب تو وہ ہو جاتی ہے. تو ہیبٹس بنانے کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک گول رکھنا ہے. میں سیکھ کیوں رہی ہوں, اب میں سیکھ کیوں رہی ہوں پہ ہم نے جیسے ابھی اتنا بڑا پیچھے کام کر لیا, 7 ریزنس, اس کے علاوہ اپنا ریزن بنائیں. کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو ریوارڈ سسٹم کی, تم یہ کرو گے نا تو میں, اگر تمہارے اتنی پرسنٹیج آئی نا تو میں تمہیں فلاں چیز دلا دوں گی, تمہاری پسند کی کوئی چیز دلا دوں گی, تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی. تو بچہ جو ہے نا وہ اس خوشی کیا کرتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. کچھ بچے وہ ہوتے ہیں بیٹ تمہارے نہیں آئے نا اتنے مارکس, پھر تم دیکھنا, پھر تمہیں پوری چھٹیاں جو ہے نا ویڈیو گیم نہیں ملے گا. تو وہ ڈر کے مارے بیچارے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ نے دونوں طریقے استعمال کیے ہیں. اللہ نے مومنوں کو انعام بھی دیے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, اور اگر آپ سورہ مومن پڑھے قد افلح المؤمنون تو شروع کی 10 آیتیں کیا ہیں, تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا تمہارے لیے, یہ ریوارڈس ہیں. ٹھیک ہے, اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کو تم جہنم کا وہ ایندھن بنو گے, جہنم میں یہ چیزیں بھی بتا دیں گے, اللہ اجرنا من النار, وہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, تاکہ کچھ لوگ ڈر کے کام نہیں کرتے, اور دوسری طرف آ جاتے ہیں کچھ لوگ شوق سے کام کر کے اس طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے سسٹم پہچانیں کہ مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے ایک چیز جی, قرآن کی تو بات الگ ہے, وہ تو اللہ پاک نے جو چیز فرمائی ہے وہ بے شک بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے بہت سے مطلب لوگوں سے سنا ہے کہ اگر مطلب جو شرط والا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ منع ہے, کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی, اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو وہ چیز ملے گی, تو یہ شرط کا ایک سسٹم بن جاتا ہے. تو مجھے یہ چیز کنفرم کرنی تھی کہ اگر بچوں کو کوئی چیز کرانے کے لیے ہمیں یہ چیز شرط کے طور پہ رکھنی چاہیے ہے یا نہیں رکھنی چاہیے. مطلب میں نے بہت سے لوگوں سے پتا کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پہ ہم لاگو ہوتا ہے کہ بچوں کو تو اگر صحیح تعلیم دینی ہو تو ان کو یہ سب چیزیں کروانے کے لیے صحیح ہے, لیکن کچھ لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ شرط کا سسٹم ہو جاتا ہے, اور شرط ایک طریقے سے جوا کی طور پہ چلا جاتا ہے. نہیں میری بہن, دیکھیے جو جوا والی چیز ہے نا وہ شرطیں الگ, وہ شرط لگانا ہے جی, اور شرطیں رکھنا جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہیں, وہ الگ چیز ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے رولز اینڈ کنڈیشنز, جیسے آپ ابھی ماشاء اللہ سے البینہ اکیڈمی میں آپ ہیں, تو یہاں پہ بھی کچھ شرطیں ہیں نا آپ کے اس کورس کو مکمل کرنے کی. وہ شرائط کیا ہیں کہ آپ نے اتنی کلاسز لینی ہے, آپ کی اٹینڈنس اتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ آپ ایگزامس میں بیٹھیں, آپ کے ایگزامس میں اتنے نمبر آئیں گے, یہ شرط ہے ہماری کہ 60% ہم نے پاسنگ مارکس رکھی. جی, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. ہاں, شرطیں لگانا الگ چیز ہے. خدا نہ خاصہ اگر یہ بات ہے کہ میں شرط لگاتی ہوں کہ ابھی جتنے 25 لوگ ہیں تو یہ جو ہے نا بائی دا اینڈ یہ 18 رہ جائیں گے, یہ شرط لگانا استغفر اللہ, یہ جوا کی طرف ہے. لیکن شرط کنڈیشنز رکھنا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ تو رولز اینڈ ریگولیشن میں آ گیا نا کہ دیکھیں کنڈیشن ایک کرائٹیریا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, نماز کی شرائط کیا ہے, نماز کی شرائط یہ آپ باوضو ہوں, اور آپ کا سطر پورا ہو. ٹھیک ہے, آپ قبلہ رو ہوں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وضو کی شرائط کیا ہیں, پانی سے آپ کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ پانی نہیں ہے تیمم کریں گے, مٹی سے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں نا. تو یہ شرائط میں آتا ہے نا. حج کی شرائط کیا ہے عورت کے لیے, محرم کا ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ شرط یہ شرائط ہے. توبہ کی شرائط کیا ہے, کنڈیشنز. ہاں, تو کنڈیشن از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ اینڈ بیٹنگ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. وہ شرط لگانا ہے.
ٹھیک ہے. ایکچولی بہت زیادہ مسکنسیپشنس ہو جاتے ہیں, بہت سے کنفیوژنس ہو جاتے ہیں, مطلب الگ الگ لوگوں کی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن ہو تو جاتا ہے. شرط لگانا جو ہے وہ جوا ہے, جی ٹھیک ہے نا, جزاک اللہ خیر. لیکن کنڈیشن دینا, کرائٹیریا طے کرنا, وہ شرائط میں آتا ہے, وہ جوا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. چلو ہم واپس آتے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کلیئر گول. اب کون سا, ایک ہوتا ہے ریوارڈ سسٹم, ایک ہوتا ہے بچے اس طرف ہوتے ہیں کہ شوق, ان کے اگر آپ کس کو شوق دلانا چاہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں دعویٰ کا جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, الف عرف کلف. الف کیا ہے, الفت دلانا. عربی سے الفت, اپنے آپ کو رکھیں کہ میں عربی لینگویج کیوں سیکھوں گی, الفت کے لیے. میں کس سے محبت کرتی ہوں, اللہ سے محبت کرتی ہوں, تو میں اللہ کی لینگویج جاننا چاہتی ہوں. اللہ نے مجھ سے اس لینگویج میں بات کی ہے, اس لیے جاننا چاہتی ہوں. الف اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی, تو مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے نا, تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ کیسے بولتے تھے. تو یہ میری الفت کا وہ تقاضا ہے نا, کہ میں ویسی زبان بولوں, میں ویسی زبان سمجھوں جو میری نبی بولتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے, اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے نبی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی اس نے کو کری تو ہم سر قلم کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ہماری نبی سے محبت صرف اتنی رہ گئی ہے, نبی کو پہچان کے, نبی کی کو جاننا اور ان کے طرح سے کام کرنا, وہ ہماری طرف سے جو ہے نا ذرا سی اس میں کمی ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب ہم الفت کا لیول پار کرتے ہیں نا, تو وہ کیا ہے, الف اللہ سے الفت کیا ہے, اللہ مجھ سے کلام عربی میں کر رہا ہے قرآن میں جانوں اس کو. اللہ کا کلام قرآن جو میرے لیے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن میرے لیے حجت بنے گا, میرے لیے گواہی دینے کھڑا ہوگا, تو وہ مجھے بتائے گا نا, یا اللہ ہاں اس نے یہ زبان پڑھنے میں دقت ہوتی تھی لیکن یہ پڑھتی ضرور تھی, میرے لیے گواہی دے گا بھائی, تو مجھے اس کی زبان آنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ پھر عرفیت. عرفیت کیا ہوتی ہے, عرفیت ہوتا ہے جاننا. اللہ نے اپنے بارے میں اسماء الحسنی بتائے ہیں, اللہ نے اپنے بارے میں بتایا, اللہ نے یہ بتایا کہ پہلے کے لوگوں میں اللہ نے کس کس کو چنا تھا, وہ کیسے چنا تھا. اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے یہ دنیا جہان بنائے کیسے ہیں, اس نے یہ بتایا کہ اس کی مخلوقات کون کون سی ہیں, اور وہ اپنی مخلوقات سے کیسے بات کرتا ہے. اللہ نے بتایا کہ میں اپنے فرشتوں سے ایسے بات کرتا ہوں, میں جنوں سے ایسے بات کرتا ہوں, میں انسانوں سے ایسے بات کرتا ہوں. تو مجھے جاننا ہے نا, مجھے اللہ کو جاننا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے, میں اپنے بارے میں کیا جانتی ہوں. ٹھیک ہے. تو عرفیت. اور کلف کیا ہے, کلف ہے تکلیف سے نکلا, کہ تکلیف اٹھانا, کہ ہاں اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میرا نقصان. تو اس لیے دعویٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے الفت پیدا کرو, پھر عرفیت پیدا کرو, اور اگر وہ تھوڑا سا تب بھی نہ مانے تو کلف, پھر اس کو بتاؤ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے ہم. لیکن ہمارا مسئلہ, ہم شروعات ناراضگی سے کرتے ہیں. ہم اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو اللہ کا تعارف ناراضگی سے دیتے ہیں, یہ نہیں کرو اللہ آگ میں ڈالے گا. استغفر اللہ. بچہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہر وقت آگ میں ڈالتا رہتا ہے. نہیں, دیکھو اللہ نے تمہیں یہ دیا, ماشاء اللہ, دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ کر دیا, اللہ نے تمہاری امی کو بتا دیا. اللہ سے محبت کروانا, اللہ سے الفت کروانا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کی چیز ہے, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کے گھر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے لیے کلیئر گول سیٹ کرنا. کلیئر گول کیا ہے کہ مجھے عربی اگر فلوئنسی سے بولنی ہے تو اس کے لیے میرا ایم ہے, تو میں کس طریقے سے کروں, تو میں بلیو بھی کروں کہ ہاں ایسا یہ نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ایک حد آئے گی انشاءاللہ کہ میں بولنے لگوں گی. جب آپ انگریزی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو شروع میں کیسے بولتے ہیں, پھر اس کے بعد بولنے لگتے ہیں, رائٹ. ہر زبان ایسی ہی بولی جاتی ہے, تو عربی بھی کوئی الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب شروع میں قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے اٹک کے پڑھتے ہیں, اور اس اٹک پہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھو اس کو دقت ہوتی ہے اور یہ میرا بندہ میرے لیے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپس میں انٹریکشن کرنا ہے. کیسے؟ عربی والوں سے, جیسے ہمارے استاد عربی کے استاد کہتے تھے کہ کوشش کریں کہ عربی چینل لگا لیا کریں. جیسے آپ کے پاس بھی آتا ہوگا نا عربی, وہ جو مکہ مدینہ چینل ہے. ٹھیک ہے. جب آپ عربی سیکھنا شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ وہ دیکھیں, کیونکہ وہ اکثر عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جو عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ مسجد نبی دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی حدیثیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ شروع میں تو بالکل نہیں ہوگا, لیکن کیا ہوگا وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ریپیٹیو الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. پھر وہی چیز آپ اپنے کورس میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ہمیشہ انتھوزیازم کیسے, ایک ہوتا ہے یار ہم نے شروع تو کر دیا, اب مشکل ہو رہا ہے, ارے یار مشکل ہو رہا ہے, ارے یار ہوم ورک کرنا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو واقعی وہ آپ کے لیے ایک بار بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مشکل ہو رہا ہے, یس, لیکن مشکل رہے گا نہیں, جتنی دفعہ میں کروں گی نا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. ایز اے کاؤنسلر جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ اس طرح سے آتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز سے نکل نہیں پا رہی, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اس چیز کو بار بار سوچنا کہ آپ اس کو جب آپ یہ سوچیں گے میں نہیں کر پاؤں گی تو وہ واقعی آپ کے لیے سچ ہو جائے گا. اب آپ اپنے بارے میں یہی سوچیں گے میں کر سکتی ہوں, ہاں یہ مشکل ہے لیکن میں ابھی اس کو اتنا کر سکتی ہوں, اتنا تو کر لوں, اتنا تو کر لوں. جب آپ اتنا کر کے دیکھیں گے تو آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتی ہیں, اگر اس بیچارے بچے کو نرسری میں جب وہ کیا کروا رہے ہوتے ہیں, کلر کروا رہے ہوتے ہیں, غبارے پھلوا رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اس کو اگر اس وقت فزکس کی کتاب دے دی جائے نا میٹرک کی, وہ زندگی میں کبھی اسکول کی طرف نہیں جائے گا. کیا خیال ہے, کیا ہے بھائی میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, تو کیا کرنا ہے, انتھوزیاسٹک رہنا ہے. اپنے آپ کو جو چیز آپ کو پسند ہے نا اپنے لیے ریوارڈ سسٹم رکھے گا. اچھا میں اتنا بھی کر لوں نا تو میں آپ کو ریوارڈ دوں گی. ٹھیک ہے, میں جا کے آئس کریم کھاؤں گی, میں جا کے کیک کھاؤں گی. سیریسلی دیس کائنڈ آف تھنگس ورک. اپنے لیے ایک ریوارڈ سسٹم بنائیں. اور پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کچھ چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ بھی دینا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی, ابھی بس کر لو. ایمبیگیوٹی کیا ہے کہ ابھی بس کر لو, جس طرح سے ہے اس کی نا بال کی کھال نہیں اتارتے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات مسٹیکس. مسٹیک کیا ہے, مسٹیک کہتے ہیں غلطی, لیکن اگر آپ مسٹیک کا لفظ دیکھیں نا اس میں دو الگ الگ لفظ ہیں, مس اور ٹیک. اس میں سب سے خوبصورت مسٹیک کی بات کیا ہے کہ آپ یو ٹک سم تھنگ, ایٹ لیسٹ یو ڈن سم تھنگ. آپ نے کچھ کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے کچھ لیا. ہاں آپ نے وہ لینے میں تھوڑی سی ادھر ادھر بات ہو گئی, تھوڑی سی غلطی ہو گئی. آپ وہ لینے میں اس کو صحیح کر لیں گے تو آپ صحیح سے لے لیں گے, وہ مسٹیک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کتنی اچھی بات ہے, ہم لے رہے ہیں. ہمیں زیادہ اچھا کیا لگتا ہے, لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا لگتا ہے, کیا چیز اچھی لگتی ہے زیادہ؟ لینا موسٹلی. لینا اچھا لگتا ہے نا. تو اسی لیے اس کو دیکھیں کہ یہ مسٹیک ہے, آپ لے رہے ہیں, الحمدللہ آپ لے رہے ہیں, اللہ نے آپ کے لیے آپ کو دینے کا نظام کیا ہے, آپ لے رہے ہیں. لینے کے طریقے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا, آپ اس کو صحیح سے لے لیں. صحیح ہے, تو مسٹیک کو کبھی بھی وہ نہیں کرے کہ وہ غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, میں نے لیا تو نا, تھوڑا سا غلط لیا تو کیا ہوا, اب میں اس کو صحیح کر لوں گی تو میں صحیح سے لے لوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور آخری چیز کیا ہے, یہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ کے اس کو دے بھی دوں گی تاکہ آپ یہ چیز دیکھ سکیں کہ دیکھیں اس میں جیسے ہم نے بات کی نا کہ ہیبٹس, سسٹمس اینڈ انٹریکشنز, 3 الگ الگ کلرس ہیں. تو ہیبٹس دیکھیں کیا ہے, پرپل کلر میں ایکٹیویٹ, ووکیبلری, ریڈ اینڈ لسن. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہو, یہ افلوئنسی آپ کا بیچ کا گول ہے. ٹھیک ہے, تو ایکٹیویٹ کیا کرنا ہے آپ نے, جو بھی آپ کو دیا جائے, put the Arabic that you already know to use. ٹھیک ہے, ایک آپ اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹر بھی اگر آپ ڈال لیں نا اپنے موبائل میں تو کیا ہوگا کہ اوکے یہ لفظ کو عربک میں کیا کہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ چیز آتی جائے گی, آپ کی ووکیبلری بڑھے گی تو آپ کو اس کو یوز کرنا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ایکٹیویٹ کرنا اپنے آپ کو, تھوڑے سے ریسورسفلنس استعمال کرنے, ریسورسز استعمال کرنا, تو ووکیبلری بڑھانا. پھر نئی چیزوں کو ریڈ کریں, بھلے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ معنی سمجھ میں نہ بھی آئے, بس ریڈ کرتے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہم نے انگلش میں ایک پورا پیراگراف پڑھ لیا لیکن اوپر سے گزر گیا, کہتے ہیں نا اوپر سے گزر گیا یار کیا بولا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز. اینڈ لسن, بھلے سمجھ میں نہیں آئے لیکن لسن ٹو عربک. دیکھیں اسپوکن, سنگ, ریسائٹڈ ایوری ڈے. قرآن عربک نہیں, عام عربی کا وہ لگا لیں,
کیا کہتے ہیں کوئی خبریں عربی میں لگا لیں یا کچھ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو عربی بول رہا ہو, عربی ڈرامے لگا لیں. آئی ایم ناٹ کیڈنگ, عربک ڈراما لکھ کے سرچ کریں, کوئی ایسا سین کچھ نہ کچھ آ جائے گا جو آپ سوچیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اس کے نا کیا کہتے ہیں فیس ایکسپریشن سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ دیکھیے سسٹمز, ٹیک آرگنائز لیسن بائی گیونگ اسکل ٹیچر. الحمد للہ آپ کے لیے کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آرگنائز کر کے آپ کو بتائے گا نا پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے پھر کیا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ کیا ہے ایپس جیسے میں نے ابھی کہا آپ سے, پھر سیلف لیڈ ڈائریکٹ یور اون عربک لرننگ پروگرام, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کہہ کہ اوکے میں ابھی یہ پڑھی ہوں, اس کے اندر میں نے یہ کلاس لے لی, بائی دا اینڈ آف دا ویک مجھے یہ 4 چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر انٹریکشن, اپنے جو ساتھی ہیں نا ان کے ساتھ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی عربی میں بات کریں. ٹھیک ہے, اور ہاں تو اور ایک ایپ کا نام ہے, میں آپ کو بتاؤں, ڈوولنگو, DUOLINGO. میں انشاءاللہ فاطمہ کو بتا دوں گی, اس کا لنک دے دوں گی تو وہ آپ کو شیئر بھی کر دیں گی. ڈوولنگو ایک بہت اچھی ایپ ہے, وہ آپ کی اپنی زبان سے اردو ٹو عربک, انگلش ٹو عربک, اس سے چینج کر کے آپ کو بتاتی رہے گی. آپ پورا اس میں اگر آپ یہ لکھنا چاہیں گے کہ میں یہ کروں گی تو وہ عربک میں اس کا ترجمہ بتا دے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو بولنا اس طرح سے آ جائے گا. صحیح, جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اور آخر میں ہم یہ دعا کہ اپنے ساتھ دعا ضرور رکھیں. اللہ سے دعا کیا کرنی ہے, جب آپ کو بہت زیادہ مشکل لگے کوئی چیز کی آج نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ دعا دیکھیں, دعا کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں, دعا ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھے. اللہ سے دعا کرے ربی, اے میرے رب, یسر آسانی فرما دے. ٹھیک ہے, ولا تعسر اور مشکل نہیں فرما, وتمم بالخیر اور کیا, اے اللہ اس کو ذرا آسانی سے ختم کر دے. ٹھیک ہے, میک اٹ اینڈ ویل. صحیح, تو دعائیں ضرور, دعا ضرور رکھیں. جو چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت حسان سے کہ تمہیں میں جنت کی گارنٹی نہ دوں, تو نے کیا چیز ہے جنت تمہارے لیے ثابت ہو جائے, کیا ایسے ایک عمل سے. کیا عمل ہے, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. مشکل, کوئی بھی مشکل سب سے پہلے اللہ سے کہیں. ٹھیک ہے, جب سب سے پہلے اللہ سے کہیں گے نا تو اللہ اسی وقت کوئی نہ کوئی نظام کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیر. کوئی سوال ہو تو آپ بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا, اتنا جو ہے سمجھا. کوئی سوال کوئی کرنا چاہے گا تو ضرور بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حمزہ بات کر رہا ہوں. جی جی اصل میں یہ جو آپ کا پروگرام ہمارے یہاں پر اس اکیڈمی رکھنے کا مقصد تھا, اس میں جو مین اس کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایز اے وومین آپ ماشاء اللہ, میں آپ کو 2-3 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ماشاء اللہ کتنا ایکٹیو ہے وہاں پر. کافی چینلز وغیرہ کے اندر آپ نے لوگوں نے اس ٹاپک پر جو مین ٹابو ہے آپ کا, جس میں آپ نے ایکسپرٹیز کی ہوئی ہے, تو ایز اے وومین گھر کے اندر ہے نا بہت ساری ہے نا دقتیں ہوتی ہیں. اب جو ہم لوگ یہ جو ہے نا اکیڈمی چلا رہے ہیں, اس کے اندر جب ہمارے ایڈمیشن ہوئے تھے تو ہمارے تقریباً وہ 50 قریب فارم بھرے تھے, جس میں سے مطلب آدھے سے زیادہ ابھی فی الحال جو ہمارے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں, 20-25-30 تک ہی ہیں شاید. تو 20 لوگوں نے اول تو ہم لوگوں کو نا اپروچ بھی بہت کم رہی ہے کیونکہ ہم نے بہت جلدی میں اسٹارٹ کیا تھا. تو ایک طریقے سے آپ مان لیجیے 50% لوگوں نے اس لیے منع کر دیا کیونکہ ایز اے وومین مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ کہ مطلب لوگ وومین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں اور سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ جو دین کا جو خدمت ہے جس کا تعلق ہے نا دینی فیلڈ سے ہے, تو وہ شاید ہے نا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. یا پھر آپ کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں, تھوڑا اس چیز پہ آپ انشاءاللہ روشنی ڈالیے. اچھا, دیکھیں بھائی حمزہ میرے, سب سے پہلے تو اللہ ہم نے ایز مسلم, ٹھیک ہے نا, ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے مجھے تو سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, اوکے شکریہ, اوکے. تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے آپ نے قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا, کیا کہا تھا, اقرأ بسم ربک الاعلی. ٹھیک ہے نا, تو بھائی
جب مجھے قرآن کہا ہے پڑھنے کو تو قرآن پڑھوں کے کرنا کیا ہے, قرآن کے تو 5 حقوق ہیں وہ بھی تو پورے کروں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تقویٰ کی بیس پہ تم سب کا جو ہے نا احتساب ہوگا. وہاں پہ کوئی عورت نہیں دیکھی جائے گی, وہاں پہ کوئی مرد نہیں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اس دین کے لیے کیا کیا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مرد کرے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن عورتوں کو میں سمجھتی ہوں کہ دین زیادہ اس کا ہونا چاہیے, زیادہ پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اگلی نسل ہم نے اٹھانی ہے. مرد تو باہر کمانے گیا ہوا ہے, اس کا اپنے بچے سے اتنا انٹریکشن, اتنے ٹائم کا انٹریکشن نہیں ہے. وہ بچہ جب پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بچہ جب پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ مستقل عورت کے پاس ہے. دودھ پینے کے لیے اس وقت ماں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ماں اس کو دھلائے گی, نہائے گی, سب کچھ کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ رکھی. تو زیادہ جتنا زیادہ ٹائم, اب جب دودھ پلا رہے ہیں بچی کو ماں, تو اس کو مستقل اگر وہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے تو وہ اسی گٹھی میں پڑتا ہے. ایون جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, ٹھیک ہے, تب وہ قرآن سے اس کا رشتہ جوڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب چیزیں مجھے ایز وومن کیوں پتہ ہونا چاہیے, مجھے دین کے لیے کیوں کم چاہیے, کیونکہ عورتوں کا کیا ہو گیا ہے, باقی ہماری جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ دین سے کیوں دور ہوئی, کیونکہ وہ دنیا کی کاموں میں لگ گئی. کیونکہ ان کا ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا کہ بھائی گھر چمکتا دمکتا ہونا چاہیے, ایک بھی جو ہے نا وہ ذرہ نہیں ہو, ورنہ عورت کیا ہے, ورنہ عورت پھوڑ ہے. وہ جی میاں کے جو ہے نا بٹن نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے. ارے ہے دیکھو بیچارہ غریب جا رہا ہے آفس, اس کے میاں اس کے نا بٹن ٹوٹا ہوا ہے, اس کی استری صحیح نہیں ہوئی, کیسی پھوڑ بیوی ملی ہے, ٹھیک ہے. جب تک ہمارے دسترخوان پہ 8 چیزیں نہ آ جائیں تو ہمارا عورت جو ہے نا آئے ہائے وہی دال اور وہ پکائیے, بس ایسی پھوڑ عورت ہے. ان کاموں میں لگ گئے, یہ بھول گئے کہ یہ گھر کو آپ جتنا بھی صاف کر لیں نا, میں ابھی جب میں مروں گی تو کیا یہ گھر گندا نہیں ہونا ہے واپس. وہ کہتے ہیں کہ میں نے, عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے پیچھے میں اس کی ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں. میں پوچھتی ہوں بھائی ابھی تم مر گئی تو تمہارا بچہ کیا کھانا نہیں کھائے گا تمہارے بعد, تمہارا بچہ چشمہ نہیں پہنے گا, تمہارا بچہ اسکول نہیں جائے گا, تمہارا بچہ نہائے گا نہیں, ایسا ہوگا کیا؟ دنیا نے چلتے رہنا ہے. تو میں اپنے لیے کیوں نہ کروں, میں اپنے اوپر, میں عورت کے اوپر ایسی بلا وجہ کی چیزیں ڈال دی گئی ہیں. بند ہو گیا آئی تھنک ان کے یہاں پر کچھ ایشو ہو گیا ہے, تو ایک سیکنڈ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, سوری میرے پاس انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں جواب دیا وہ جو ہے آپ کے لیے کافی ہوگا. لیکن ایز ویمن میں کہتی ہوں کہ آپ نے شاید عدنان راشد کا اگر نام سنا ہو, سبحان اللہ, تو ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی پاکستان میں. تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ میں اس وقت یہ کورس کر رہی ہوں الہدا سے, اور میں نے تفسیر بھی پڑھ لی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں حد سے حد کیا کروں, میں زیادہ سے زیادہ تفسیر پڑھا سکتی ہوں اور کیا کروں. تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا, جس سے کہتے تھے کہ میری آنکھیں کھل گئی, سبحان اللہ, یہ 2013 کی بات. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب ان کے جو دادا تھے نا عدنان راشد کے, اب وہ خود ماشاءاللہ سے دادا ہیں, جو ان کے جو دادا تھے اس وقت 1948 میں ان سے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یہ 3 سال کے تھے عدنان راشد. تو ان کے دادا نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت کر دی, اور اب میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں کہ تم کو امام مہدی کا لشکر جو ہے نا وہ اس میں جانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ
امام مہدی کے لشکر میں تمہیں جانا ہے. تو بھائی میں اگر مجھے دجال سے میرے ہوتے ہوئے دجال نہیں آیا الحمدللہ, اس کو یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہوگی کہ ہم نے دجال کو نہیں دیکھا, لیکن میں اپنی نسل کو تیار کر کے تو جاؤں. میں اپنی نسل کو دجال سے لڑنے کے لیے کیسے تیار کروں گی؟ اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ دجال کے فالوورز میں کون ہیں؟ عورتیں ہیں. عورتیں تو عورتیں, اب دیکھیں یہ بات, اس پر ہم جینڈر وار نہیں شروع کرنے جا رہے خدا جی نہ میں خواستہ, سمجھ رہا ہوں. ہاں, کہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں, لیکن عورتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈیلیبریٹلی ان کے اوپر یہ بلا وجہ کی کلچرل وہ جسے کہتے ہیں نا سماجی, کیا کہتے, میں تو اس کو کہوں گی سماجی بکواس. پیئر پریشر اس کے اوپر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ مطلب آپ حیرت کریں گے کہ کتنے خاندان میں ہمارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں پر دن کی جو شروعات ہوتی ہے تو اس میں صبح فجر تک سے جو ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اور جو آپ کی ظہر تک اس میں دھلائیاں ہوتی ہیں, اور گھر کا ایک ایک کونا کونا روزانہ کی بیسس پہ باقاعدہ ہے نا چمکایا جاتا ہے. اور مطلب جو ان کا دن کا شیڈول ہے نا, اگر اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہم دیکھیں تو 0% دکھتی ہے. بالکل 0%. اب یہ بتائیے آپ اب وہ اپنی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے پھر وہ مطلب ہے نا فیس بک سے واٹس ایپ سے جو ہے نا حدیثیں شیئر ہوتی ہیں, انہیں کوئی ایک مکمل دن تب کے نام لے کے بیٹھیں گے. بالکل. دیکھیں بھائی, میں جس فیلڈ میں کام کرتی ہوں, جیسے آپ لوگوں کو بتایا الحمدللہ وائل ابراہیم کے ساتھ ہم نے کام کیا, تو میں سوچیے مجھے ابھی بھی جو ہے نا لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ فل نقاب میں ہے, اور میں پاکستان سے سب سے پہلی مسلم عورت تھی جس نے پورنوگرافی ایڈکشن کاؤنسلنگ جو ہے نا اس کا سرٹیفکیشن کیا. کہ وہ سب مڑ کے مجھے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی, کہ اگر میں کہتے ہیں کہ میں پورنوگرافی ایڈکٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کرتی ہیں. اور کتنے ہی جو ایسے مرد حضرات ہیں جو میری فیس بک پہ جا کے مجھے باقاعدہ مجھے برا بھلا لکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ نقابی ہیں اور آپ تو قرآن کی بات کرتی ہیں اور اب ایسے بیہودہ ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں. ارے بھائی میرے بھائی نہیں, اگر امر بالمعروف ہے تو نہیں انل منکر بھی تو ہے, تو نہیں انل منکر کون کرے گا؟ بالکل تو کریکٹ. یہ چیز سمجھنا, اور اب میں سمجھتی ہوں کہ میرا بس نہیں چلتا, میں اپنی ماؤں کو جھنجھوڑوں کہ پھینک دو, گھر کے برتنوں کو آگ لگا دو, ٹھیک ہے, روز جو ہے نا دودھ کھجور کھاؤ, لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. کل انفسکم اہلکم نارا جو ہے وہ کیا ہے؟ سوری میں آیت تھوڑی سی غلط بول کے, پلیز آیت سے پڑھیے. جی ہاں, کیا ہے یہ؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ پہلے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ اب جیسے میرے بھائی نے کہا یہ صبح ہوئی ہے, صبح کتنے گھروں میں یہ پوچھا گیا کہ تم نے اذکار پڑھے تھے, تم نے قرآن دیکھیں سورہ الاسراء میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن الفجر کانا قرآن پیش مشہودہ, رائٹ؟ جی جی ٹھیک ہے نا, وہ پیش کیا جاتا ہے, وہ پیش ہوتا ہے. فجر کا قرآن اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے, چاہے تم 10 آیتیں. اب سوچیں اگر ہمیں کہا جائے کہ بھائی سامنے والے ذرا نیبر ہیں ان کے گھر کچھ بھجوا دو, ہم اپنے گھر کی کون سے پلیٹ میں بھجواتے؟ سب سے اچھی, ہاں, جس سے کونا ٹوٹا ہوا, جو تھوڑی سی اس کا ڈیزائن ذرا سا خراب ہو, وہ بیچتے نہیں بیچتے نا. اور بیچتے بھی کیا چیز ہے؟ اگر ہم نے شاہی ٹکڑے تلے ہیں فار ایگزامپل, اصل میں مجھے میٹھا بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, اگر شاہی ٹکڑے تلے ہیں تو ایک ذرا ٹکڑا ہوتا ہے جو ٹوٹا پوٹا بیچارہ فرائی پین سے باہر آتا ہے, وہ بھیجیں گے؟ نہیں, بالکل اچھا والا بھیجیں گے. ہاں, جو بڑا کرارا سا ہوتا ہے, ہماری وہ ہو عزت ہو کہ ہاں ان کے گھر سے اچھی چیز آئی ہے. یہ لڑکی, یہ دیکھو انہوں نے اتنا اچھا ٹکڑا ٹوٹا بھی نہیں, کتنی سگڑ خاتون کے گھر سے کھانا آیا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تھوڑا سا کونا جلا ہوا ہو وہ ہم کاٹ کے بھیجیں گے, ٹھیک ہے, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل صحیح بولا. اب سوچیں کہ اتنا ہمارے اوپر یہ چیزیں, تو قرآن الفجر کانا مشہودہ, اللہ ہمیں کہہ رہا ہے, اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی میں صبح میرے پاس یہ چیز آئے گی, جب ڈیڈ لائن آتی ہے, بچے کا ہوم ورک کل چیک ہونا ہوتا ہے, تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, پوری ہر چیز اماں چیک کر رہی ہوتی ہے نا کہ سارا ہوم ورک پورا ہے, یہ کاپی کل جمع ہوگی, میرے بچے کے 10 نمبر آئیں گے. اور روز ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن الفجر کانا مشہودہ. کون پوچھ رہا ہے مجھ سے یہ بات؟ میرے گھر میں ہمارے گھر میں مطلب ماں کھڑی ہو نا, جسے کہتے ہیں جوتا لے کے, کہ
लिटरली हमारी अम्मा ऐसे बोलती थी, मैं तुम लोग को जूते से मारूंगी अगर तुम लोगों ने फजर का नाश्ता नहीं करा, नहीं करो, कुरान पढ़ के नहीं गए ना, मैं तुम लोग को जूते से मारूंगी। स्कूल नहीं जाओगे तुम लोग अगर तुमने कुरान सुबह फजर में नहीं पढ़ा। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम कुरान फजर में ना पढ़े। अम्मा कहती थी कि स्कूल नहीं जाओ, जाहिल रहो, सारी जिंदगी जाहिल रहो, लेकिन तुम फजर पे कुरान पढ़ोगे। चलते फिरते हम लोग सुबह अस्कार पढ़ रहे होते थे, सुबह के अस्कार पढ़ने हैं हर सूरत, ठीक है। सोचें ये हमारे जिसे कहते हैं ना चेकलिस्ट में शामिल है, क्यों नहीं है? ये जरूर शामिल है कि हाँ जी वो घर में खाना बनना है तो रोज सुबह पराठे पकने हैं, तो ये करना है, तो ये करना है, तो ये करना है। औरत को जब तुम इस तरह से थका दोगे, वो कहाँ इन चीजों में आएगी? हमारा मकसद क्या, खाना पीना तो रह गया कि आज सुबह नाश्ते में एक चीज बनती है, दोपहर खाने में एक चीज बनेगी, फिर शाम की चाय का एहतमाम होगा, फिर रात का खाना बनेगा, फिर रात के खाने के बाद डिजर्ट भी होना है। मैम अगर है ना एक्सीडेंटली अगर मौसम अच्छा हो गया तो उसके लिए आधा से ओए एक होए होए घंटा होए, पकोड़े पकोड़े चटनी के साथ खाना फर्ज है, सवाब मिलता है अलग से, ठीक है। भले लाइट गई भी हो, शदीद सड़ी गर्मी में सोचे हब सो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश में पकोड़े फर्ज है, पता नहीं कहाँ से फर्ज है। और ये आयत हमें याद नहीं है, इन्नहु काना फजर कुरान मशहूदा। लेकिन मैम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ना ख्वातीन तबका है, ये तस्बीहात पढ़ने के अंदर सबसे ज्यादा है ना आगे रहता है, मुसल्ले पर काफी अल्हम्दुलिल्लाह। देर तक बैठा रहता है। इतना सब बिल्कुल। कुछ होने के बावजूद भी मतलब ऐसा फील आता है कि जैसे इस्लाम का अगर हम ना एज रिचुअल्स अगर हम देखते हैं, इस्लाम है ना एज रिचुअल, तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में अगर किसी का नंबर आएगा तो इन औरतों का आएगा। लेकिन अगर हम IQ टेस्ट अगर हम करेंगे, मतलब है ना इनका अगर हम है ना वाइवा लेंगे तो बिल्कुल सबके सब है ना 0 निकलेंगे। देखिए ये है क्यों, रिचुअल्स में जब हम फंसते हैं ना, हम रट्टों पे आ गए। सबसे बड़ा मसला मेरा यही है कि मैं अब इस वक्त अपनी बात कर रही हूँ, अमरीन अब्बासी की। मैं यहाँ मेरी जो जिंदगी के शुरू के 20 साल थे वो भी जैसे आप कह रहे हैं ना भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी थे। मुझे बस पता था कि हाँ नमाज के बाद मैंने ये तस्बीहात पढ़नी है, ये 4 दफा, ये 100 दफा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हाँ करना है। क्यों करना है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं किस तरह के लिए पढ़ रही हूँ, उसका मुझे फायदा क्या है, ये सब कुछ मेरे उससे बाहर था। क्यों? और ना जानना, ना कभी जाना, ना कभी जानने की जरूरत महसूस की। अब वही बात है ना, जरूरत महसूस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। मैं कभी बैठ के खुद सोचूं कि भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे इसका फायदा क्या है, तो मैं उस चीज से आगे निकलूंगी ना कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जो हूँ फायदा मिलता है मैम, जैसे जैसे अगर है ना 100 बार अगर आप सुबह उठ के सूर्य यासीन पढ़ते हो तो बेटे की शादी अच्छी जगह होती है, ये फायदा मिलता है ना। और वो सूरह यूसुफ पढ़ते तो बेटा पैदा होता है, वो भी हाँ गोरा। हाँ एग्जैक्टली, और सूर्य वाक़िया हाँ पढ़ते हो तो मतलब है ना बिजनेस अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। हाँ अब बताएं सूरह वाक़िया कौन सी सूरत है, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? कभी सोचा कि इस सूरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कैसे कर दिया? इसलिए कि उसके सूरह वाक़िया, अब सोचे शुरू कैसे हो रही है, वो शुरू हो रही है रिजल्ट डे से। अब हम सोचते हैं ना, जब हमारा रिजल्ट डे आता था क्या होता था, हम स्कूल में असेंबली में खड़े में सड़ी हुई गर्मी में, वो पहली क्लास के नाम पुकारे जाएंगे, सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पुकारे जाते थे, फिर तालियां बजाते थे हम सब, राइट? ऐसे ही होता था रिजल्ट डे पे। सूरह वाक़िया भी तो ऐसे शुरू हो रही है कि सीधे हाथ वालों की बात हुई, बस साबिक़ून अव्वलून की बात हुई, फिर सीधे हाथ वालों की, फिर बाएं हाथ वालों की बात होती है। सुभान अल्लाह, क्या हाथ पाँव नहीं कामने चाहिए हमारे? जितनी डिटेल के अंदर मैम उसमें बताया गया है ना उतना किसी और मतलब क्या नाम है, समूम व हमीम, समूम कहते हैं जो अभी इस टाइम इंडिया के अंदर ना हीट वेव चल रही है 48 डिग्री सुभान के अल्लाह, अल्लाह टेम्परेचर ताला। के अंदर, फिर समूम व हमीम, मतलब वो हम्म रेगुलरली विदाउट एनी मतलब बगैर किसी ठंडक की एक लगातार ठंडी वो सॉरी है ना गर्म हवाओं में रहेंगे। गर्म हवा, बिल्कुल। वो हमीम और है ना क्या खोलते हुए पानी में रहेंगे। हम्म और क्या नाम वदिल्ली में यहमूम, और हम्म साया होगा, लेकिन साया भी मैम किसका होगा, बिल्कुल तपता हुआ साया होगा। मतलब रेगुलर आप 50 मतलब 100,000 डिग्री के टेम्परेचर में आप रेगुलर रह रहे हो। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इस तरीके से कहता है कि मतलब कि तुम ही थे ना जो इस चीज को है ना झुटला रहे थे। आदमी अगर उसको 2 सेकंड के लिए भी अगर दुनिया से कट के उसको पढ़ता है तो वाकई में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस सूरत को हमारे यहाँ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि पैसे आ जाएं,
مزید انسان اور دنیا میں چلا جائے. بالکل. اور ضعیف حدیث مسئلہ کی یہ بنا ہے پر. کہ ایگزیکٹلی یہ تو ضعیف حدیث ہے. ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اس کا ذوف کیا ہے. ہم نے تو یہ بھی نہیں جانا نا, ہم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. ہم نے تو یہ بھی نہیں جانا کہ ذوف کا مطلب کیا ہے. ذوف جو ہے اس کا ضعیف ہونا بھی کس بنا پہ ہے, کہ وہ جھوٹ کی بنا پہ ہے, کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے نریٹر کی چین بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے, یا کیا. اس کا ذوف بھی 4 قسم کا ہوتا ہے نا. اب یہی تو ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے دین کو صحیح سے جان نہیں پائے. ہم حدیث وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی حدیث کا لیول کیا ہے, احسن ہے, حسن ہے, کیا کہتے ہیں صحیح ہے یا کمزور ہے. تو کمزور ہے تو کیوں ہے. اور پھر دوسری چیز دیکھیں, کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے نا اذکار نہیں پڑھیں. کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ اللہ سے نہ مانگو گے, نہیں مانگو گے تو زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ. اللہ سے مانگو. آپ کو بیٹا چاہیے آپ اللہ سے مانگے, آپ کو بیٹی کی شادی چاہیے آپ اللہ سے مانگے, لیکن کیسے مانگے, یہ سب کہاں لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بیٹھ کے 100 دفعہ پڑھی تھی. سوری جی, وہ بھی تو پڑھ سکتے تھے نا بیٹھ کے, لیکن انہوں نے کیا دعا کی تھی اللہ سے کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. تو کیا ہوا, اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے شخص عطا فرمائے 2 بیٹیوں کے لیے, ذوالنورین کہلائے وہ. اور وہ کون ہے وہ شخص, وہ شخص وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. 2 بیٹیوں کو طلاق ہو, وہ دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں, الحمدللہ. تو ہمیں پتا ہے, لیکن ہم نے قرآن کو کیا ایز اے بک آف کیا کہتے ہیں ٹوٹکے والی کتاب, استغفر اللہ العظیم کی حیثیت سے استعمال کرنا شروع کر دیا. زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے مطلب ہے نا سرپرائز ملے, کام مل جائے. ہاں, چھپکلیاں بگانی ہے, کس نے بتایا تھا آپ کے گھر میں چھپکلیاں ہو گئی ہیں, ارے سورہ ماؤن پڑھے. میں ایک دم دھکے میں رہ گئی سارے مت بھائی. کہتے ہیں اسی تعلق سے کہ صحابہ کرام میں اور ہم لوگوں میں جو بیسک فرق تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ مطلب واٹ کین آئی ڈو فار اسلام, میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. بالکل. اگر میرے اگر دکان پر کسٹمرز نہیں آ رہے ہیں تو میں اس میں آیت الکرسی چپکاؤں گا اور وہ ہے نا لوہے پرانی کہنا چپکاؤں گا. اب پتہ نہیں اس میں سے ایسے کون سے ویوز نکلتے ہیں جو کہ مطلب ہے نا کسٹمرز کو کھینچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اوور آل مطلب میم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں گے تو ہمیں کل نا 2 حصے نظر آتے ہیں بالکل صاف کلیئر. ایک وہ حصہ جو صرف نا ریوارڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, صرف اس میں صرف آپ نے اللہ اللہ کرنی ہے اور اپنا ثواب بٹورنا ہے. اور ایک وہ حصہ لگتا ہے جو بالکل خالی ہے کہ میں اس امت کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. میں اس تعلق سے میم آپ کو بہت مطلب اس تعلق سے میں سوچتا ہوں کہ آپ ایز اے وومن ہو کے آپ کون سے ٹاپک کے اوپر کام کر رہی ہو کہ ہم ایز اے جینٹس ہو کے اس ٹاپک کے اوپر خطبہ نہیں دے سکتے. میں نے ایک بار مسجد کے اندر اس ٹاپک کے اوپر خطبہ دیا تھا, پورنوگرافی کے اوپر. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کون سا موضوع لے لیا, تم فضائل پہ بات کرو تو اس سے بات کرو, تم نے یہ کون سا موضوع اختیار کر لیا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس کی اسپرٹ ہے نا, روح ہے کہ ہمیں امت کو کچھ نہ کچھ سرو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرنی ہے, اس کی سولوشن پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو اسی کے تحت ہم نے یہ الحمدللہ یہ اکیڈمی کا سسٹم اسٹارٹ کیا تھا کہ جس کے اندر بچوں کو ہم لوگ بیسک ہے نا عربی سکھائیں گے اور جو بیسک دین ہوگا اس کو سکھائیں گے. اس کے بعد جا کر یہ میدان میں اگر اتریں گے نا تو کچھ نہ کچھ بینیفیشل ہوگا. ورنہ مطلب میں خود مطلب جو میری ہے نا کہ مطلب کیا نا سسٹر ہیں, وہ ایک ہے نا گروپ سے جڑی ہوئی, اسلامک گروپ ہے. اس میں پابندی کے ساتھ ایک خاتون بہت محنت کے ساتھ گروپ بیچتی ہے, ایک سوال بیچتی ہیں اسلامک کوئز کے نام پہ, اور اس میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ہزاروں. اس میں سوال کیا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو پیڑ کھایا تھا وہ کون سا تھا, حود علیہ السلام کے زمانے میں فلاں والا بستی کون. مطلب آدمی کو یہ نہیں پتا ہو رہا ہے کہ میں دین کی تعلیم پھیلا رہا ہوں اور میں کیا پھیلا رہا ہوں اور اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے, اور میں سولوشن پہ کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, یا میں کسی چیز کو فائدہ پہنچا رہا ہوں نہیں پہنچا رہا ہوں. نہیں, اسلامک گروپ ہے, میں اس میں ایڈ ہوں اور دھڑلے سے لوگ کیا ہے اس میں مطلب ہے نا جوائن ہو رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب کیا ہوگا, آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی. ارے جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ اس کا آنسر کیا دیں گے, ونر اس میں یہ آیا, ونر اس میں وہ آیا. کیا چل رہا ہے بھائی, یہ کیا ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے بھائی. میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی تو آپ یہ تو سوچئے کہ ابھی جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا, اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے کہ اب پاکستان جیت گیا,
اور اس کے بعد جو بےہودگیاں پاکستان میں ہوئی اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان جیت گیا. تو کیا ہو رہا ہے اب, اذا جاء نصر اللہ والفتح چل رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کس چیز کو کس چیز سے ملا رہے ہو, انسان بنو یار. کہ استغفر اللہ کرکٹ, ٹھیک ہے نا, ایک انتہائی ٹائم ویسٹنگ تھنگ, آپ نے اس کو اللہ مطلب کیوں پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فتح مکہ پہ پڑھی ہے, اور آپ کو کہا کہ آپ کس چیز کو کس چیز سے ملا رہے ہو. یہ تو حال ہے ہمارے دین کے لیول کا کہ نہیں اللہ نے آج ہمیں فتح دی ہے. میں اس وقت کہتی ہوں کہ اس وقت کیوں ہی نہیں کھڑے ہوئے جب امریکہ نے افغانستان چھوڑا ہے, وہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ جو افغانیوں نے اپنے قربانی کی ہے, اور وہ پڑھنے کا موقع ہے. آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی مدد آتی ہے ہر چیز پہ آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کرکٹ میں آئے گی, ٹھیک ہے. مطلب کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہی بات ہے نا کہ شروعات کہیں نہ کہیں سے ہم نے کرنی ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز معلوم نہیں, بہت سے لوگوں کو بھائی یہ چیز بھی معلوم نہیں ہے. اب وہی بات ہے نا کہ الف الرف کلف, الفت تو دلاؤ, اللہ سے جوڑنا کہیں سے شروع کریں تو کریں نا. کچھ لوگ ایسے ہی جڑ جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ میں جاننا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام نے کون سی وہ کھائی تھی, آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے آپس میں, کس طرح سے ملے تھے, کیا یہ چیزیں جاننا چاہوں گی, آف کورس میں جاننا چاہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن صرف اس وقت دنیا میں یہی چیز, اب جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کا زندگی کا محور کیا ہے, وہ جی اصحاب الکہف کا جو ہے نا وہ کہف ہے کہاں, وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی, پھر کیا وہ دجال, وہ جو گوگ میں گوگ ہیں, یاجوج ماجوج ہے, وہ کہاں بند ہیں, وہ چائنیز تو نہیں ہے. اچھا جی, اور کیا ہے, مطلب سورہ کہف کو ایسے استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے, وہ ترکی میں فلاں پہاڑی کے اوپر. تو یہ تو دیکھو نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں پہ ہے کیوں, اس پہ کتنے لوگ تھے, اس پہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو کیا میں چاہوں گی میرا بیٹا نہ ہو, کیا میں چاہوں گی قیامت کے دن میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو اور اس کو یہ ذلت اٹھانی پڑے کہ میری ماں جو ہے نا وہ استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے. اس لیے دعا ہے نا ان کی کہ کیا کہتے ہیں میرے بالوالد یہ کہتے ہیں والدین کو جو ہے میرے نہ ذلیل کرنا قیامت کے دن. اللہم صلی علی محمد. مجھے اس وقت بالکل وہ دعا یاد نہیں آ رہی ہے, سبحان اللہ, کہ ہاں بالغیب القیامہ والی جو ہے نا کہ والدین کے ساتھ کہ نہ رسوا کر مجھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں اس دعا میں, کیونکہ ان کو پتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے والد کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ ان قیامت کے دن کتنی بڑی ان کے سامنے کہ ان کے والد کو ایزا وہ لایا جائے گا, مجرم لایا جائے گا, اور ان کے سامنے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کس قدر تکلیف دہ چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ, اور وہ ہچکیوں سے اس بات پہ رو رہے ہیں. اس لیے وہ اپنی ضروریت, اپنی اولاد نہیں, ضروریت اولاد سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے. اگر انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ عربی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ, کہ ضروریت ہماری نسل در نسل, ہمیں پتہ بھی نہیں آگے 8ویں نسل میں میرے کون ہوگا کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ضروریت کے لیے وہ رو رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھ جائے. اب مغلوں کو دیکھیے, بابر نے جب یہ کیا تھا تو بابر کو پتا تھا کہ شاہجہاں وہ بہادر شاہ ظفر کے آنے تک یہ لوگ بھیک مانگیں گے. بہادر شاہ ظفر کی نسل بھیک مانگی ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ کیا چھوڑا, نہ ان کو دین کا رکھا نہ دنیا کا رکھا, وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے. تو اس خوف سے دیکھیں دنیا میں نا, ہمارا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے میں اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, نہ وہ اس سے زیادہ کھائے گا نہ وہ اس سے کم کھائے گا. جب تک وہ اپنا آخری دانہ نہیں کھا لے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا. جب تک اس کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا سب کچھ وہ ہوگا. اپنے اولاد کے بارے میں بس یہ ڈریں کہ میں اپنے اولاد کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑی ہوں, نہ اولاد میرے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑی. سبحان اللہ, یہ میرا ایم ہونا چاہیے ایز اے مسلم عورت. دیکھیں میرا گھر صاف ہے, ہاں دیکھیں گھر صاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے, گھر صاف ہونا چاہیے یار, ٹھیک ہے نا. ہم مسلم ہیں, ہمیں متطہرون کو پسند کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, طہارت رکھنے والوں کو. طہارت میں ہے گھر صاف کرنا, لیکن وہ جو ایک انویزیبل اسٹینڈرڈ ہے نا, چمچم چمکتا ہوا کہ آنکھیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, بندہ آپ کے گھر میں گھسے اندھا ہو جائے, اتنی چیزیں چمک رہی ہیں, وہ نہیں کریں.
کیونکہ آپ اپنی جان کا ضیاع کر رہی ہیں, اور یہ جان کا ضیاء اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے پوچھے گا, بھائی میں تمہیں دنیا میں بھیجا کائے کو تھا, ہیں پوچھے لگانے کے لیے, ڈیٹول اور اسپرٹ اور یہ ونیگر کے وہ بنا کے شیشے چمکانے کے لیے نہیں. میں نے تمہیں بھیجا تھا دنیا میں امت وسطیٰ کا حصہ بنا کے, اور تمہارا کام بھی بتا دیا گیا تھا تم کو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کتنا کر کے آئے ہو. میم اور ہر میں فیلڈ میں آپ دیکھو نا, ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ہے نا کام پڑا ہوا ہے. نوجوانوں میں جاؤ, وہاں پر ٹھیک ہے بے حیائی پھیل رہی ہے, ٹھیک بددینی پھیل رہی ہے, ٹھیک ہے نوجوان مطلب ہے نا, اگر ہم خواتین میں جاتے ہیں وہاں پر مطلب بری طریقے سے یہ لوگ ہے نا ٹک ٹاک کا شکار ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. بالکل پھر ادھر ہم لوگ ادھر آتے ہیں, بوڑھوں میں آتے ہیں, تو بوڑھے بیچارے اپنے روایتی اسلام کی وجہ سے مطلب ہے نا انہوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اور بالکل جس طریقے سے اس کے بعد ہے نا بچوں میں آتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے نا آؤٹ ریجز نکل رہا ہے, مطلب بالکل آپ سے باہر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد دین کی کتنے شعبے ایسے ہیں جن پہ ابھی تک روشنی جن پہ ابھی تک روشنی ڈالنی باقی ہے, وہ لوگوں تک پہنچانا باقی ہے. اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے فری ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مطلب خاص طور پہ ایک جو عورت ہوتی ہے ایز اے ساس اگر وہ ہے تو مطلب اللہ پاک مجھے معاف کرے, مجھے پتہ نہیں بوڑھوں سے تھوڑی سی ہے نا چڑ رہتی ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں مطلب میں شاید غلط ہو سکتا ہوں, پتہ ہے کیوں, کیونکہ ایز اے ساس ہو کے آپ کا کام پتہ ہے کہ آپ صبح اٹھتی ہو, آپ کے سامنے بہو مطلب ہے نا کھانا لا کے دے رہی ہے, اور آپ ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہوئے, کچھ بھی کام نہیں, کچھ بھی کام نہیں, مطلب زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہاں اس نے کیا کہا تھا, اچھا اس نے ایسے کہا تھا, اس نے یوں کہا تھا, اس کی شادی کرنی ہے, اس کی ہیڈ چھوڑوانی ہے, تب کرنا ہے. شام ان کی ایسے نکل جاتی ہے. ایسے ہزاروں خواتین ہیں مطلب میں وہ جن کو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اتنے کام پڑے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, اور آپ بالکل فری ہو گئے, صرف اتنا لڑائیاں کروا رہے ہو, غیبتیں ادھر سے ادھر کر رہے ہو, اور یہاں سے وہ کر رہے ہو. تو میم اس کی ایک وجہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اردو زبان نے کافی کچھ چیزیں روکی ہیں. بھلے ہی اردو نے بہت اچھا کام کر لیکن اردو نے میم قرآن کے اندر جو ڈبکی لگانے کا ایک ذریعہ تھا نا, اردو نے اس کو ایک چھوٹے سے نا سوئمنگ پول کے اندر تبدیل کر دیا. میم آپ تو خیر اچھی طریقے سے جانتی ہوں گی, جتنا نعمانی خان کو آپ سنتی تو شاید ہے نا میں بھی نہیں سنتا ہوں گا, تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس عربی ہوتی, اور عربی اگر ہمارے یہاں پر عام ہوتی, اگر ہم مسلمانوں کی لینگویج اردو کی جگہ اب عربی استعمال کرتے, تو ہمارے پاس غوطہ کھانے کے لیے ایک طویل سمندر ہوتا, کتنے ہی ڈوب کے چلے گا اس میں. لیکن اردو میں آ کے ہم لوگ نا کسی حد تک آ کے نا بند ہو کے رہ گئے. تو اوور آل میم آپ سے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایز اے وومین کس طریقے سے خدمت کر رہی ہیں. آپ اللہ پاک سے آپ سے یہی دعا رہے گی کہ آپ بھی ہمارے جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اور جو لوگ بہت محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر دے. ہمارے یہاں ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ میں آپ حیرت کریں گی, بیٹی بچی اور نانی ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں, اور وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بہت سے لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جن کی 12 چل رہی ہے, وہ اپنے ایگزام بھی کر رہے ہیں, ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ جن کے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, ایک بچے ان کی گود میں ہے, لیکن سب چیزوں کو مینج کر کے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ ہے نا جوائنٹ فیملی میں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر کے آخری حصے میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اوورسیز سے پڑھ رہے ہیں, مطلب آؤٹ آف دا ملک, سعودی عرب سے بھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے شادی جب ہوتی ہے تو مطلب کتنا طوفان مچتا ہے ہمارے یہاں پر. سبحان اللہ, صحیح بات ہے. ابھی شادی ہوئی جسٹ, اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پر آئے ہیں, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, آخر تک قائم رہیں یہ لوگ. اور آپ سے میں یہی چاہوں گا کہ آپ سے یہ لوگ انسپریشن لیں کہ کس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹراما ہوئے لائف میں, جو بھی ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے, اس کے بعد بھی آپ نے دین کی کس طریقے سے ہے نا خدمت کری ہے, اور کیسے آپ کا جو علم ہے وہ یہاں تک پہنچ رہا ہے, آگرہ میں ہو کر اتنے دور ہونے کے باوجود بھی. آپ سے اللہ پاک کس طریقے سے خدمت کر رہا ہے. بارک اللہ فیک بیٹا. دیکھیں ہم دین کی خدمت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. دین نے قائم رہنا ہے, ہم نے مٹ جانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہم استبدلنی اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. اے اللہ مجھ سے تو دین کی خدمت لے, استخدمنی ولا تستبدلنی, اور نہ مجھے تبدیل کر, کیونکہ بہت ہیں الحمدللہ, بہت ہیں اور بہت بڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگ ہو ماشاء اللہ سے کر رہے ہو, تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. دیکھیں آپ نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ 50 لوگوں نے کہا تھا اور 20 نے یا 30 نے جوائن کیا. انشاءاللہ اس دیکھو کبھی بھی نا تعداد سے پریشان نہیں ہونا.
مجھے یہ چیز مجھے بھی بڑی شروع میں پریشان کرتی تھی یار, کوئی نہیں آتا, میں سیشن رکھتی ہوں, 4 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور 4 بھی جاننے والے ہوتے ہیں بیچارے, وہ بھی مارے باندھے آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں بھی ایسے شروع میں بڑی پریشان ہوتی تھی. اس کے بعد نعمان علی خان نے ایک ایسی بات کی نا کہ جس سے باقی میرے اوپر سے یہ ٹینشن اٹھ گئی. مجھے اب پرواہ نہیں ہوتی کہ 4 بیٹھے ہیں, 2 بیٹھے, 1 بیٹھا ہے. انہوں نے اپنا بتایا کہ جب انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی تو جو ان کے شیخ تھے نا, وہ بےچارے 2 ٹرین بدل کے آتے تھے اور سیٹرڈے سنڈے میں وہ پروگرام رکھتے تھے, کیونکہ وہ لوگ تو امریکہ میں, تو وہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہیں گے جب شروع ہوا تھا وہ پروگرام 2 مہینے کا, تو 300 لوگوں نے جوائن کیا تھا کہنے کا, اور آخری 3 ہفتے آتے آتے جو ہے نا وہ بمشکل 10 لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوتے تھے. اور جو آخری 2 کلاسز تھے, کہ اس دن تو میں نے جو ہے نا مسجد کے کیئر ٹیکر سے کہا کہ بھائی آپ ان کو منع کر دیں, وہ 2 ٹرینیں بدل کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ یہاں پہ صرف 3 لوگ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, آپ منع کر دیں ان کو. تو کہ لیکن میں نے اس استاد کو دیکھا کہ جیسے جیسے لوگ کم ہو رہے ہیں, ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کا ایفرٹ بڑھتا جا رہا ہے. وہ اس 3 لوگ کے لیے بھی 2 ٹرین بدل کے آئے. تو میں نے ان سے اینڈ میں پوچھا کہ کیوں آئے ہیں آپ, جتنے 3 لوگ, ہم آپ کو اتنے پیسے نہیں دے رہے جتنا آپ کے ٹرین میں لگ گیا, ٹھیک ہے, واپس 2 ٹرینیں بدل کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ, جس کے دل پہ نا تو نے اپنی دین کی تعلیم کے لیے کن کہہ دیا ہے نا, کہ اس کا دل کھل جائے گا اللہ کے دین کے لیے, سبحان اللہ, اس سبحان کے لیے مجھے سبب بنا دے. تو وہ ایسی چیز ہے کہ میرے دل کو اتنی لگتی ہے وہ چیز. اور آپ سوچئے سبحان اللہ, جب نعمان علی خان نے البینہ کا بینہ اکیڈمی کا رکھا, تو انہوں نے اپنے اسی استاد سے جو ہے نا اس کی انوگریشن کرائی, ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنے لوگ اس طرف آئے. تو میں بھی یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ, بس تھوڑا بہت سبب مجھے کسی کے جس کے لیے تو نے کن کہا ہے نا, اس تک مجھے میری 4 باتیں مجھے کہنے کی نا, اللہ تعالیٰ مجھے سب اوقات میری کر دے, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی تعداد سے پریشان نہیں ہونا, ہمیشہ کوالٹی دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہمارے استاذہ کہتی ہیں, استاذہ فرحت ہاشمی, کہ جو لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ مت سوچو کہ اللہ نے تمہیں ان کے سامنے بٹھایا ہے, یہ سوچو اللہ نے تم کو اپنے ان بندوں کے لیے بٹھایا جس کو اس نے چنا ہے قرآن کے لیے. اللہ نے جتنے لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہیں, ان کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا ہے اور ہمیں بٹھایا ہے ان کی. تو ہمارے پر تو زبردست ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ان کے سامنے میں بیٹھی ہوں, تو میری کیا اوقات, مجھے تو بس اپنا آپ ثابت کرنا کہ یہ میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی خدمت کر سکوں. اور وہ میں کون ہوں, مجھے اللہ نے اتنی اوقات میری تھوڑی بڑھا دی کہ مجھے 4 لفظ اللہ نے میرے لیے کھول دیا. تو کیا یہ اللہ ہی کی توفیق تھی نا, ورنہ میری کیا اوقات تھی. جس کرکٹ کی میں بات کر رہی ہوں نا, 20 سال کی عمر میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو ٹیسٹ میچ دیکھتی تھی پورا بیٹھ کے, بال ٹو بال کوریج, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھی آج سے 20 سال پہلے. یہ تو اللہ کی توفیق تھی نا, الحمدللہ, الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے میری اوقات اتنی بڑھا دی کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہو گئی ہوں. تو بھائی کبھی بھی نا لوگوں کے کم ہونے سے پریشان نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں. جتنے لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرو, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ان کی تعداد گھٹ رہی ہے, جو لوگ چلے گئے ان کے لیے دعا بڑھا دو. ہمارے استاد نے ہمیشہ ہم سے کہا کہ میری دعاؤں میں پہلا حصہ ان کا ہوتا ہے جنہوں نے لیا اور آ نہیں پا رہے, کہ یا اللہ تو ان کی مشکل آسان کر دے, کہ انہوں نے ہدایت کا مزہ چکھ لیا ہے لیکن وہ پیچھے ہو گئے, کوئی وجہ آ گئی, جو بھی وجہ آ گئی وہ ہٹا دے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا کریں, جس کے لیے جب علم آتا ہے نا, جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ شاخ ہمیشہ جھکی رہتی ہے. یہ بات یاد رکھنا بھائی میرے. آپ دونوں نے البینہ اکیڈمی شروع کی ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے اپنے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جناح کا تم وہ ہو جو اپنے کندھا جھکاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس اللہ کی دیوی جو ہے نا وہ رحمت تھی, ان کے پاس اللہ کا جو ہے نا وہ کلام تھا, وہ کلام پہنچانے والے تھے, اس لیے ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے. ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے, ہمارے کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے, ہمارے الفاظ نرم ہونے چاہیے. ہاں مشکلات ہیں, ہاں بہت غصہ بہت آتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے, دل چاہتا ہے جھنجھوڑو کندھے پکڑ کے کہ انسان کے بچے بنو,
यही दिल चाहता है कहने का, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? मेरी जबान नरम होगी तो वो ना वो कहते हैं ना कि शहद से जो है वो जो चीज शहद से काम होता है वो चीज सिरके से नहीं होता, ठीक है ना। तो अरबी जबान मीठी है, तो उसको बोलने वाला कैसा होना चाहिए? हमारे अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, यकीन करो। आज भी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो है ना, जो जिनके नामों के से पहले मौलाना लिखा था, वो मुझे फेसबुक पे ऐसे ऐसे मैसेज करते कि आपने जो है हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं कि जिस टॉपिक पे आप नकाब पहन के बात करती हैं। मुझे कोई असर नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ढीठ हूँ ठीक है ना। मेरे आगे क्या है, जिना वो गुनाह है जिस पे हद जारी होती है, ठीक है। मैं मेरी नस्ल जिना वो कर जाए और मैं शर्म के लिए बैठ जाऊं, तो मुझे उस वक्त मर जाना चाहिए कि अगर मेरे सामने मेरे वो नस्ल, मेरे मुसलमान नस्ल जो है वो कहाँ जाए, जिसको इमाम मेहदी का आगे जो है लश्कर में जाना है, वो जिना में पड़ रही है, वो जिना अस्तगफुरुल्लाह जिना देख रही है, और मैं क्या कहूँ, नहीं जी मुझे बड़ी शर्म आती है, और मैं ऐसे बैठ जाऊं। लानत हो मेरी जिंदगी पे, अभी के अभी खत्म हो जाए मेरी जिंदगी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? जो जिस कौम पे अजाब हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? उसके नेक बंदे से जिसने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं किया था, वो सिर्फ अमर बिल कुछ भी नहीं कर रही थी। तो शर्म को रखो इस एक साइड पे और निकलो बाहर, बात करो। और वो उसी वक्त कर सकते हो जब तुम्हारे पास जो है ना इल्म हो कि बात कैसे करनी है। अल्लाह की उल्फत, अल्लाह और उसके नबी की उल्फत दिलानी है, फिर अल्लाह और उसके नबी की उर्फियत दिलानी है, फिर हम कल लिफ्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, कोई और सवाल? जी बारक अल्लाह फीक। अल्लाह तुम लोग के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बहुत बरकत का मामला फरमाए, और इन अल्लाह के चुने हुए बंदों को भी जिन्होंने माशाल्लाह से आज आए, जिन्होंने सब कुछ सुना, अल्लाह ताला बहुत बहुत जो है आपके इल्म और अमल में जो है बरकत का मामला फरमाए, आपके लिए आफियत का मामला फरमाए और आपकी तौफीक के दरवाजे खोले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बारक अल्लाह फीक। और बस ऐसे ही हमें दुआ में याद रखते रहिएगा। इंशाल्लाह कोई भी आगे आप लोग, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मुझे अपने इस कार्य खैर में जो है वो शामिल रखें इंशाल्लाह। कोई भी इंशाल्लाह आगे सेशन हो जरूर दावत दीजिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। मुझे बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी बहुत होगी कि आप आए। हम हमारी आगे भी हमें इंशाल्लाह खुशी होगी। और अभी भी ये समझ लीजिए कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कोई मतलब समझ लीजिए। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक माशाल्लाह। चलिए दुआ के दुआ दीजिए इंशाल्लाह। ठीक, और आप जी 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 इख्तिताम की दुआ पढ़ी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।